علیکم, میں ہوں نوشین بخاری, آپ کی خدمت میں لے کے ہم ایک نیا پروگرام حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے پوڈ کاسٹ ویرائٹی. ہاں, اور میرا نام ہے کیوان حامد, اور پوڈ کاسٹ ویرائٹی آپ لوگ دیکھ سکیں گے. ہولڈ آن, ایک منٹ, اٹس ناٹ ٹی وی, ہم سوشل میڈیا پہ ہیں, سو بی کیجول پلیز. اوکے فائن, تھینک یو. کیجول کیا مطلب اس کی کوئی لمٹ ہے کیجولیٹی کی؟ کیجولیٹی یس دیر از, بٹ یو کین سے کہ یہاں نہ کوئی سینسرشپ ہوتی ہے نہ یہاں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, سو آپ بہت ایزی ہو کے میں آپ کو باتیں سنا سکتی ہوں. یہ تو حرام ہے, یہ تو حرام ہے, یہ تو استغفر اللہ, آئی ایم سوری, آئی کین ناٹ لا دس, یہ نہیں ہو سکتا. میں تو اس کا بھرپور لیکن اب یہ ہو گیا ہے, اچھا, سو دیر از نو پوائنٹ کہ آپ بیک آف. میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی, مجھے جتنے گلے یہاں پہ. اچھا مجھے بتائیے یہ کیوں ہے؟ یہ سر اس لیے ہے کیونکہ پراپ ہے. اچھا مطلب پراپ ہے. اچھا, that's the only thing that makes it different from a TV. Giving it a feel, right? نہیں, ہمارے کنورسیشنل اسٹائل, ہماری باتیں اور ہمارے موضوعات, وہ سب چیزیں ڈیفائن کریں گے کہ ہم ٹی وی پہ نہیں ہیں. مطلب کہ فیک کرنا ہے, فل فیک, نہیں فیک, ڈرامہ کرنا ہے, پریٹینڈ کرنا ہے. نہیں, میں بتا, ہم جو نہیں ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. کیوں نوشین؟ میرا پوائنٹ بھی لے لیں. پوائنٹ از کہ یہاں نہ کوئی پروڈیوسر ہے, نہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. On our own. Be yourself. That is the scariest thing to learn, that you're on your own. تو پھر اللہ ہی حافظ. اتنے سالوں سے ٹی وی پہ کیا کر رہے ہیں ویسے آپ, اس کی بات یہیں سے اسٹارٹ لے لیتے. بٹ the thing is that جس طرح سے آپ نے بتایا, آج تک میں نے جتنے بھی پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وائی پوڈ کاسٹ از ڈفرنٹ. وہ رائٹ اوے شروع ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک ویئر دا پائنیئرس, لوگوں کو پتہ چلے نا کہ ہم پوڈ کاسٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی, بٹ ادر دین دس اس ہول پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد ہے جو کہ کیوان بھائی بتائیں گے, جو اس سے پریویس پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں ان سے بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل, I mean the fact that we calling it the podcast variety and it is going to be a podcast variety channel, کیونکہ اس کے اندر صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں ہوگا, ایک پوڈ کاسٹ کرنے والا نہیں ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ ڈن بائی ڈفرنٹ پیپل. اٹس گوئنگ ٹو بی اے پلیٹفارم فار ایوری بڈی ٹو ڈو دیئر اون پوڈ کاسٹ ان دیئر اون وے, کیرینگ دیئر اون تھنگس. سو یہ مختلف پوڈ کاسٹرز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوگا جو اپنی نوعیت کے, اپنے جانرز کے آپ کو صرف یہ 3 شکلیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. آپ کو ہر دفعہ کوئی نیا چہرہ, لیکن اکثر یہ 3 شکلیں نظر آئیں گی, ہوں گی, لیکن ہمارے علاوہ بھی لوگ ہوں گے. آج ہم نے کہا کہ شروعات ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون جو ہے وہ کیا کیا کر رہا ہوگا ان دی نیکسٹ کمنگ ایپیسوڈس. سو اسپیکنگ آف ناٹ فٹ فار ٹی وی, آئی تھنک دس از اے گڈ نیم. پھر ہم یہ بول سکتے ہیں اس کو, بیکاز ہماری ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہوں گے, ان کے نام ہوں گے. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی والوں نے نکال دیا ہے اور آپ سوشل میڈیا, ہم بے روزگار ہو گئے تھے تو ہم نے کہا کہ یار روزی روٹی تو چلا. ہمیں ویسے بھی ٹی وی پہ آج کل اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. جس طرح ریس چل رہی ہے, دوڑ چل رہی ہے, ساڑھا کوئی سین نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا, ٹی وی تو کوئی سین نہیں ہے ساڑھا. ٹھیک ہے نا, ہماری ہم اس ریس کا حصہ بن نہیں. میں تو موبائل پہ وہ جو ہے ٹی وی کے ڈراماز ہم موبائل پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں. میرے گھر میں ٹی وی بیچارہ یوں منہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یار مجھے بھی دیکھ لو. So you are more than welcome on social media. We can't deny the fact کہ ہمارا تعلق ٹی وی سے ہے, اینڈ سنس نوشین اور میرا ذرا زیادہ تعلق ہے ٹی وی سے, تو ہم نے جو اپنے پوڈ کاسٹ کا نام رکھا ہے اس پوڈ کاسٹ ویرائٹی چینل کے اندر, اٹس ناٹ فٹ فار ٹی وی, اٹس NFTV, رائٹ, NFTV with نوشین اینڈ کیوان. NFT نہیں ہے, مطلب آپ اس کو NFT پہ بیچ نہیں سکتے ہماری ایپیسوڈس کو. بٹ the thing is that yeah, it's not fit for TV, so that we feel comfortable, sorry, not uncomfortable, talking about so many things جو کہ ہمارے سوشل ٹیبوز کہلاتے ہیں کہ ہم ان پہ بات کریں, یا مطلب بات کرتے 100 دفعہ سوچیں, یا ہمیں پیچھے سے ایک دم سے وہ PCR سے آواز آ رہی ہوتی کہ نہیں اس پہ بات نہیں کرنی, خاموش ہو جائیں. انفیکٹ اس دن جب ہم پروگرام اپنا کر رہے تھے تو ایک کافی مجھے باتیں آئی تھی کہ میں نوشین کو اس چیز پہ جواب دوں, لیکن پھر لحاظ کرنا. آپ نے کہا کہ میں پوڈ کاسٹ کا ویٹ کرتا ہوں, میں تمہیں وہاں جواب دوں. ٹی وی پہ بندے جھکتے بھی نہیں مار سکتا ہے, ٹی وی پہ بندہ پوائنٹ ہی نہیں مار سکتا, ٹی وی پہ لحاظ کرنا پڑتا ہے, ٹی وی پہ الفاظ کا چناؤ بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل سر ہولڈ آن, یو آر ویری ہائی, بہت اسپیڈ سے جا رہے ہیں. You're high. Please. Are we actually talking If I was high, much? if I was, then I would not be that. Yes. I have a question. You were not supposed to stop him then. I have a question. Sir, جب ٹی وی کے اوپر پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک سے پیچھے سے آواز آتی ہے MCR سے کہ بریک لینی ہے, کیسا فیل ہوتا تھا؟ نہیں, ہم غلام ہیں سسٹم کے. اس لیے پوچھا نا کہ آپ نارملی بہت بولتے ہیں, آپ کو جب چپ کرایا جائے تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, میں نے ڈیسائفر کر دیا. نہیں, وہ ان کی اپنی تکالیف ہیں جو وہ مینشن کر رہی ہیں, اپنے مسئلے اس کے گندے پہ رکھ کے دکھڑا سنا رہی ہے, کیونکہ اکثر ان کو فیس کرنے کو ملتا ہے کہ جب میں بول رہا ہوں تو مجھے روک نہیں سک رہی ہوتی ہیں بیچ میں. آج تو روک, سیدھا سیدھا پوائنٹ بھی مارا ہوا ہے, ٹی وی پہ بھی پوائنٹ مارا ہوا ہے کہ کیوان نے تو چپ نہیں ہونا, چلے بریک پہ چلے.
हाँ, that happened on TV. इस तरह की चीजें भी हो जाती से मतलब बदतमीजी हुई थी मेरे से टीवी में बदतमीजी हुई थी मेरे से फिर डिजिटल पे आना बनता है हाँ नहीं लेकिन फिर भी let's be very open about this. I mean क्या what's this fad about social media digital and it's taking over? What the hell is it taking over? पहली बात तो ये है मेरी our peace. It is Inner peace. What is it taking over? Other than this देखें with time सोशल मीडिया ने भी ग्रो किया है, इसकी पॉलिसीज ने ग्रो किया है, बिल्कुल एक वायरस की तरह जिस तरह वायरस ग्रो करता है. सारे प्लेटफॉर्म्स आज जो जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो ये है कि एक सेफ कम्युनिटी बनाई जाए. सारी सीरियसली कितना सेफ है, लाइक आई थिंक सोशल मीडिया 4 दफा तो मेरा अपना अकाउंट ब्लॉक हुआ, इतना सेफ है. तो आप क्या करते रहे, मतलब मुझे तो पूछना चाहिए ना आपसे कि ऐसा क्या किया कि अकाउंट ब्लॉक होने की नौबत पहुंच गई. अब ये वो बातें हैं जो हम सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते. अच्छा तो फिर मतलब ये फेल हो गया. हां फिर तो आइडिया पूरा फ्लॉप हो गया. नहीं फेल नहीं हुआ ना, मतलब पर्सनल से हट के हम जनरल बातें कर सकते हैं, हम डिफरेंट मौजूद देखिए हम टीवी वाले पुराने दस्तूरी देखिए हमारे एक प्लेटफॉर्म है, हमारे एक अपना प्लेटफॉर्म है, उसका रिसेंटली टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ. क्या किया था आपने उसके ऊपर? हमने एक ही तरह का कंटेंट बार-बार अपलोड किया था. अच्छा that's the case. Okay, I thought कि कंटेंट में कोई ऐसी चीज थी कि जो उसके साथ भी ब्लॉक होते हैं, बट मेरा उस तरह ब्लॉक नहीं है, बट लोगों के होते हैं. वरना मैं तो आपको जरा थोड़ी सी जो ब्रीच करते हैं इस तरह की शक वाली नजरों से देखना नाज़ेबा गुफ्तगू के हवाले से तो कोई आपको मसला मतलब कि फेस करने को मिला नहीं. ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि ऐसा पता है मैंने ट्विटर पे बहुत अकाउंट्स ब्लॉक करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट्स मुझे आई हैं. ठीक है, don't look at me like that. नहीं मैं हर जगह मतलब मैंने हर जगह फसाद खत्म करने की कोशिश की. मुझे रिपोर्ट के बारे में मैंने चंद ही कम अरसे में एक चीज देखी कि बड़ी सैडिस्टिक प्लेजर लेती है लोगों को ना मरवाने में. मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे रिपोर्ट्स रिसीव होती है ना कि फलाना अकाउंट हैज बीन बैंड फ्रॉम ट्वीटिंग रीट्वीटिंग कमेंटिंग. ये भी सोशल मीडिया के असरात हैं बेसिकली, और उनके ऊपर इसका असर है बहुत. देखिए अगेन उन्होंने कहा ना कुछ लिमिटेशन सोशल मीडिया पे भी हैं, तो कुछ लोग बहुत ओवर हो जाते हैं. यू नो कि हाउ ट्विटर वर्क्स. ठीक है, वो एक मासी बेड़ा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं. that is how I see social media generally वैसे. I mean from an outside perspective. बात दिखानी पड़ती है लोगों को. पास्ट में ऐसा था, बट अब स्लो एंड स्टडी चीज़ें चेंज हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं. अब आप बहुत ज़्यादा खुल के उस तरह की बातें नहीं कर सकते. उस तरह की बातों से मीन के जो पॉलिसीज़ हैं सोशल मीडिया की, कन्वर्सेशन को लेके, मजहब को लेके या कोई भी प्रोपेगेंडा को लेके, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते अब सोशल मीडिया पे. Depends on platform to platform, I would say. मोर और लेस सब प्लेटफॉर्म्स अब एक जैसे ही हो गए हैं. मतलब सब चीजें एक ही ऑफर कर रहे हैं. कभी कभी सारों के पास क्लिकबेट वही है. कम्युनिटी गाइडलाइंस भी देखा जाए तो एक ही है उनकी सबकी, जितने सोशल मोर और लेस सेम ही है. अच्छा मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है कि हम जो चीजें फेसबुक पे कर रहे होते हैं, जो ऑप्शंस हमें फेसबुक पे अवेलेबल हैं, सेम वही ऑप्शंस हमें इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, सेम वही ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, बट हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्यों यूज कर रहे होते हैं? द ऑडियंसेस आर डिफरेंट. ठीक है, उस पे आई थिंक जैसे ट्विटर है, इट्स कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग. आप उस तरह की चीज़ सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं लिख सकते. फेसबुक पे यू हैव लाइक लॉन्ग पोस्ट्स, आप अखबार कह लें उसको, या यू कैन से एक फैमिली फेस्ट या एक दूसरे की स्टॉकिंग. आपको तो ये लफ्ज़ बहुत और कोई काम नहीं, मैं नौशीन की साथी स्टॉकिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, कि फैमिली में घुस के देखे जी, सॉरी पेजेस में घुस के देखे फलाना क्या कर रहा है. बट इंस्टाग्राम इज़ मोर ऑफ लाइक अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, जिस पे कि लोगों ने अपने आप को, इवन इफ दे वर मॉडल्स या उनका कोई भी टैलेंट था, उसको उन्होंने सेल किया. ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू ट्विटर, तो वहाँ पे ये कि एवरीबडी इज एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स बट इन लिमिटेड वर्ड, जो वर्ड काउंट होती है उसमें. सो इस तरह से ये डिफरेंट ऑडियंसेस बनते गए. कुछ की लिखने की कैपेसिटी नहीं थी, तस्वीरों की थी, दे वर फोटोजेनिक, तो वो इंस्टा पे चले गए. कुछ की बहुत हर तरह की कैपेसिटी थी, लेकिन वो एक लिमिटेड ऑडियंसेस के सामने आना चाहते थे, तो वो फेसबुक पे चले गए. और ट्विटर पे आके उन लोगों ने जो है वो, स्पेशली द जर्नलिस्ट्स, आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. अभी उधर से एक जर्नलिस्ट आता नहीं है कि उस ट्विटर पे अपना हैंडल डालता है और उसके हज़ारों लाखों फॉलोइंग स्टार्ट हो जाती है. सो आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट कि आप किस तरह से किस प्लेटफॉर्म पर. आई थिंक दैट्स ओवर जनरलाइजिंग इट, क्योंकि असल मकसद इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यही है जो नौशीन कह रही हैं, लेकिन लोग अभी भी उस मकसद के लिए यूज़ नहीं करते. जो उनका अपना मकसद होता है उसके लिए वो ट्विटर पे भी जा सकते हैं, उसके लिए इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं. क्योंकि अभी भी अगर आप देखें काफ़ी शैलो किस्म का पिक्चर ओरिएंटेड या वीडियो ओरिएंटेड कंटेंट ट्विटर पे भी मौजूद है. उसको रीट्वीट्स भी मिल रही है, लाइक्स भी मिल रहे हैं, और कुछ लोग शायद रियलाइज भी नहीं करते कि नीचे कमेंट करें तो सारी दुनिया देख भी सकती है कि आप इधर पहुंचे हुए थे. इवन लाइक्स पे आई रिमेंबर. ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब अगेन सिंस आउट ऑफ द बॉक्स आ ही गए हैं, तो वकार यूनुस के साथ कुछ हुआ था, आपको याद है? He liked yes. picture. It was a picture of somebody who he wasn't supposed to like. wasn't supposed to like. He wasn't supposed to like because पता चल गया था publicly. हाँ, वो DM कर देते तो अलग बात थी, because अब
shall I say who she was? It was supposed to be a private thing on his behalf. It wasn't a private thing. It wasn't a private thing. Okay, he liked a picture of a porn star. اور پھر اس کے بعد جو Did he know it was a porn star? No, he did not. He did not. Okay, But وہ اسکرین شاٹس بھی لی گئیں, وہ ری ٹویٹس ہوئے, اینڈ دین لائک ان کو ایک پھر ایکسپلینیشن دینی پڑی کہ I did not know. But then some people believed and some not. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کیسے پھر اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. ایون لائکس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ہمیں موقع دیں جج کرنے کا. آپ سوشل ایگزیکٹلی ہم ویلے بیٹھے ہوئے, ہم نے اور کرنا ہے, موقع دیں اپنے آپ کے بارے میں بہتر فیل کرنے کے لیے. آپ کو سوشل میڈیا پہ اور ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو بہتر فیل کرائیں گے کہ صرف آپ نہیں ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ایک بہت بڑی چیز جو پاکستان میں ہے وہ ہماری میم فورس ہے. آپ ان کو کچھ بھی دے دیں, کہیں بھی دے دیں, وہ اس کو بہتر طریقے سے فائنڈ آؤٹ کریں گے اور اس کو ایک بڑی مزے کی چیز بنا کے پورٹرے کر دیں گے. میں ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر جب پاکستان میں پورا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو میمز آئیں, میرے خیال سے اس وقت امید کی وہ ایک واحد کرن تھی کہ دوبارہ لائٹ آ سکتی ہے یا ہم زندہ ہیں اور ہم کسی ایسے ملک میں ڈسٹریس کے اندر جو ہمارا سینس آف ہیومر چلنا شروع کرتا ہے نا, ویسے پاکستانی عوام کی ایک ایکسکلوزیوٹی. جب ہم انڈیا سے میچ ہارتے ہیں تو پھر اس دکھ کو کم کرتے ہیں میمز کے تھرو. I'm afraid جب نیچرل ڈیزاسٹر بھی کوئی آتا ہے تو ہماری جھکتے نکلنے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, میرا مطلب ہے بالکل رول جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی چسکے لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہی ہے, یہ سیلف سیڈزم بھی ہے ہمارے اندر. لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہی پھر وہ لوگ ہیں کہ جو سڑکوں پہ آ جائیں, وائلنٹ ہو جائیں, تو پھر وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے, اس میں بھی شغل ہے. ہاں ویسے یہ بھی ہے. آئی ریمبر 2014 میں جو دھرنا ہوتا تھا نا, اس میں ہم کیا کرتے تھے, لائک آفٹر اسکول, میں اس وقت ٹیچنگ کرتی تھی, تو ہم ٹیچرز نکل جاتے تھے آفٹر آر کلاسز, کیمرہ پکڑا اور ایسے پریٹینڈ کیا جیسے وی آر پیپل فرام دا میڈیا. اس وقت میں ریڈیو میں کام کرتی تھی, تو میرے پاس ریڈیو کا کارڈ ہوتا تھا, اس کی بنا پر 10-15 لوگ ہم انٹر ہو جاتے تھے, اور خان صاحب تقریریں کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ مطلب گول گپے لگے ہوئے, ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ آ کے کھا پی کے بیان. کچھ نہیں پتا خان صاحب نے کیا کہتے, بڑے بڑے اسپیکرز, اور ہم لوگ اپنے فوٹو سیشن, میرے ابھی بھی البمس لگے ہوئے, فوٹو سیشنز کر کے نکل آتے تھے. سو دس نیشن آئی تھنک نوز ہاؤ ٹو انجوائے. That is the only thing we're good at. That's all we know, don't we? We only know how to enjoy. کرنا کچھ نہیں اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے, لیکن کسی اور پہ ڈالنا بہت آسان ہے. ابھی یہاں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں آئے گا تو یہ ہو جائے گا, فلاں آئے گا. بھیڑ چال والا کلچر بھی ایک بہت زیادہ ہے. بھیڑ چال میں آپ آ جاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ٹرینڈ ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے تو چلو لیٹس بی اے پارٹ آف دی ٹرینڈ. Keep up with it. Like for instance, let's take an example of podcast. ہم نے جیسے اب یہ اسٹارٹ کری یہ کانورسیشن, ٹرینڈ کا حصہ بن رہے ہیں. سو واٹ ہیپنس از دیٹ دیر آر, میں اگین سنس وی آر ناٹ فٹ فار ٹی وی, بٹ دین اگین میں کسی کو شیڈ تھرو نہیں کرنا چاہوں گی. اٹس جسٹ اے جنرل اوپینین یا ویو جو میں مختلف پوڈ کاسٹ سے میں نے لیا, کہ دیر آر پیپل ہو جسٹ ہیو دا سیٹ اپ, فینسی سیٹ اپ, نو اسکلز, نو کانٹینٹ, ٹھیک ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ گریٹ آن دا مائکس, دیٹس اٹ. اینڈ وہ 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ ٹو مائی سیلف وائل بیفور پلاننگ دس آل آؤٹ, یو ریمبر ہاؤ وی یوز ٹو ڈسکس کہ ہم نے کرنا کیا ہے, واٹ آر وی گوئنگ ٹو لائک ٹیک آؤٹ آف اٹ. سو اس میں بھی لائک ہمیں, چونکہ ہمیں ٹی وی کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, ہماری چیز میں پرپزفل ہو رہے ہوتے ہیں. ہی از رائٹ کہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے نا, وہ اچھے طریقے سے اس طرح سے یوز نہیں ہو رہا جیسے وہ ہونا چاہیے. پارٹ آف دا ٹرینڈ, ٹھیک ہے, یو بہت اچھی بات ہے, لیکن دین اگین یو ہیو ٹو سی کہ آپ اگلے کا ٹائم کتنا ویسٹ کریں. فار انسٹنس میں نے ایک پوڈ کاسٹ سننا شروع کیا اور میں نے دیکھا میرے 20 minutes ہیو بین ویسٹڈ فار نتھنگ, ایبسلیوٹلی نتھنگ. میں نام نہیں لے رہی اگین, پھر وہی بات ہے نا, شیڈ تھروئنگ. ٹی وی بھی تھوڑی ہے, کیوں نہیں شیڈ پولیٹیکلی کریکٹ ڈپلومیٹک ہو رہی ہے, نام لیں. اف یو ہیو این اوپینین, مطلب ہم پہلی ایپیسوڈ سے ہم شروع کر دیں, ہاں, تاکہ آپ دشمن بنانا, ہم نے شروع اس لیے کیا, ہم دشمن بنانا شروع کر, ہم آئسولیٹ کر لیں گے اپنے آپ کو نوشین سے, ہمیں نہیں پتا کون ہے, کس کی ڈس اون کر دیں گے. کس کا 20 منٹ کا پوڈ کاسٹ دیکھا میں کسی کا, ہاں بڑی بات ہے کہ میں نے, کیا نام تھا اس کا, کیا ہے وہ جو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں یار, وہ سارے کون ہنستے رہتے ہیں, اب تو سب ہنستے ہیں. اچھا, آپ 3 بندے اڑا, یہ دیکھیں ذرا, یہ یہودی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف, یہ دونوں لگ گئے اس کے. مجھے کتنے لوگ ہیں ہماری طرح 3-4 ہی بیٹھے, 3 لوگ ہیں اور ہنستے ہیں. ختم ہوگی, بتا دیا انہوں نے, ایک ہی پوڈ کاسٹ ہے جس میں 3 لوگ ایک ساتھ پہنچ گئے, اور اب ہم نے بھی ہنسنا شروع کر دیا. یہ ہمارے اپنے اوپر جب انگلی آ رہی ہے, بٹ ا لاٹ ہیپنس ہے. ایگزیکٹلی, وی ہیو اے سبسٹنس, اپنی تعریف ہر کوئی کرے گا. اچھا, اس میں تھوڑی چیز, آئی مین ٹھیک ہے, تھوڑا سا دستوری انداز ہے, لیکن میرے خیال سے پیپل ہو وڈ بی واچنگ اور لسننگ ٹو اس فار دی فرسٹ ٹائم,
ought to know who we are, right? हाँ वो कह रहा हूँ कि क्या आपस में लगे हुए हैं, Exactly, उनका हमने रिलेशनशिप अपना क्या है आपस में, ना मुंह ना मत्था जिन पर Exactly. था, मेरा मतलब तो है हमने लगे कोई हुए context नहीं दिया. इंटेलेक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं कौन लोग. हाँ बहुत हमें भाषण दे रहे हैं कि सोशल मीडिया को ऐसे यूज करो, ऐसे यूज एंड करें. साथ साथ ये भी मेंशन हमने जैसे किया कि हमारा टीवी से ताल्लुक है, तो कौन सा टीवी है ये तो देखते ही नहीं है लोग. मतलब अक्सर यही होता है कि अगर कोई पूछते तो आप क्या कहते हैं जी टीवी. अच्छा कौन सा टीवी, अच्छा ये कौन सा चैनल है. अच्छा मैं तो कभी देखा 20 साल से चल रहा है, बताना पड़ता है 20 साल पुराना. कि मैं 20 साल से आई मीन 18 साल अब हो गए हैं एंड मुझे 12 साल हो गए स्क्रीन पे आए हुए. अभी भी चिढ़ होती है कि ठीक है देयर आर अ लॉट ऑफ टीवी चैनल्स व्हेन पीपल हैव देयर चॉइस एंड ऑल ऑफ दैट, बट इस तरह का रिएक्शन उस बंदे के मुंह पे तो ना दिया करें. Exactly. कि ये कौन सा चैनल है. अच्छा हाँ मैं तो कभी नहीं देखा. अच्छा नहीं देखा मैं, ठीक है वो और लोग हैं जिन्होंने देखा है. अच्छा मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत डिफरेंट है. ऑल्दो आई वाज नॉट अ रेगुलर व्यूअर, माय मॉम इज अ रेगुलर व्यूअर, हमारे घर में चलता रहता था. बट जिसको मैंने आज तक बताया कि आई वर्क फॉर खैबर एंड K2, तो दे ऑल नो. Even a lot of foreigners जिनको मैं मिली हूँ, they're like, oh yes, Khyber, we know. नहीं, I'm just talking about those random interactions. But yes, you're not right. the people I know. You are right. Random interactions में होता है ना कि you have to give this sort of an impression कि I don't bloody well know who you are. उन्होंने समझाना यार मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक है, cool. मुझे पता है कि इस्लामाबाद में अगर मुझे किसी यंग जनरेशन में से या फिर जरा I would say at pace with the trends, उनमें से किसी ने अगर देखा भी होगा और अगर मैं भीड़ में जाता हूँ और अगर बाजार में जाता हूँ, उसने अगर मुझे देखा भी होगा, that person is not going to walk up to me and tell me कि I've seen you on TV or a version of that on social media. इस्लामाबाद में ऐसा मजाक ही नहीं है. इस्लामाबाद के लोगों की ईगो बहुत हर्ट होती है, आपको नहीं मालूम. लोग आके वॉक अप करके आपको फील भी नहीं होने देंगे कि यार आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आपको हमने देखा है, फॉर दैट मैटर इवन अगर फॉलो भी कर रहे हो, आपको आके वो तसल्ली नहीं देंगे कि भाई you've done something good. आप तो ये बात कर रहे हैं ना टीवी वालों की. I know people like there were a group of teens whom I spotted in Jinnah Super, and there was this guy who's very famous और वो book stall पे खड़े हुए थे, and the girls they were taking his pictures and I overheard them कि वो एक बंदी ने कहा कि जाके उनसे पिक्चर खिंचवाते हैं उनके साथ. कहा क्यों, हम क्यों खिंचवाएं, हम किस सेलिब्रिटीज से कम है. These were the words of these 16-17 years old girls, and मैं कहा यार that is quite common. I mean that's वो ट्रेंड नहीं है. इसमें ना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. हर बंदा समझता है मैं सोशल मीडिया पे इसका मतलब है स्टार बन गया, मैं इन्फ्लुएंसर, a star is born. मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ. It plays with your mind a lot. Likes and follows do get to your head. वो और बात है कि उसमें जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं या फिर अगर लाइक भी करते हैं आपका कंटेंट, वो एक्चुअली आपके बारे में सोचते क्या है, वो सच्चाई आपके सामने कभी भी नहीं आने वाली. Because they probably take you as an object as well most of the time, and that is not very respectful. वो कंज्यूम करने के लिए सोशल मीडिया पे कोई तैयार नहीं है. I mean लोग ब्लॉक हो जाते हैं, लोग मतलब कि इस मामले में they don't want to know what people actually think about them. And ये ऑप्शन जब उनके पास होती है कि block out the actual truth, ये तो बड़ी शैलो किस्म की एक. It has got a lot to do with sounding or looking cool. जैसे कुछ लोग जो है समझते हैं कि इमरान खान को जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड अगर आप अपोज करें तो बहुत कूल लगेंगे. नहीं, I go way back with इमरान खान क्योंकि मेरा तजर्बा है नौशीन उस हवाले से. I mean I don't mean to flaunt, but let's flaunt. I've met the guy, I've interviewed the guy, I've interacted with him very professionally and slightly personally as well. तो मैं तजर्बे के बेसिस पे अगर एक ओपिनियन रखता हूँ तो ਤੁਹਾਨੂੰ तकलीफ की हो रही है, मेरा मतलब है. Everybody today is jumping the bandwagon. I am not a journalist in this regard. When I say something about the personality, मेरा तजर्बा मुख्तलिफ वेरिएशन से काफ़ी अरसा दराज से चलता आ रहा है. एंड वो एक जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद जाके अगर एक मैं opinion बनाता हूँ which is not too harsh by the way, because as a personality, as a human being I've seen him interact, and as a politician I've seen him mess up a lot of things as well, but as a leader overall अगर एक perspective देखा जाए then he is doing what he's good at. चलो अच्छी बात है आपने कासिम अली शाह वाली वही ना पब्लिकली मत आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए. देखिए मैं अगर करना होता है कि पर्सनल लेवल मेरी पर्सनल इंटरेक्शंस को मुझे मार्केट करना चाहिए था. दैट्स द ट्रेंड. एनीथिंग इमरान खान is viral. Scratching your head. ओहो कासिम अली शाह took the lead है, मैं मुझे करना चाहिए था कितने साल पहले. आपस की बात है, ठीक है लगता नहीं होगा, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब कासिम अली शाह wasn't quite a thing. मैं तब की बात कर रहा हूँ. एंड उस इंटरेक्शन में भी शायद तब भी मुझे उस चीज़ को मार्केट तो करना चाहिए था कि यार मैं जिससे मिल के आया हूँ इज द नेक्स्ट बिग थिंग. एंड जब वो बने भी नेक्स्ट बिग थिंग तो मैं वही पुरानी चीज़ उठा के कह सकता मैंने पहले कर दिया. जैसे आजकल शाहरुख खान के साथ बहुत सारे लोग जो है वो अपनी पिक्चर्स लगा रहे हैं. पठान रिलीज़ हुई है मूवी, कल से मैं देख रही हूँ. अतीका ओडो, मायरा खान, हमारे पाकिस्तानी भी जो है वो साथ साथ तस्वीरें लगा रहे हैं. बट आई थिंक यू डिड अ गुड थिंग. ऐसे नहीं करना चाहिए. आपने नहीं किया उस चीज़ को कैश. आई थिंक यू डिड वेल बिकॉज फॉर द फैक्ट कि एक टाइम आता है ना
وہ چیز فیڈ اوے ہو جاتی ہے. اس میں کیچ 22 ہے ویسے. بٹ دین کتنے عرصے کے لیے, فار انسٹنس لیٹس ٹاک اباؤٹ تعلق میرا میڈیا انڈسٹری سے, شاید مجھے کرنا بھی چاہیے تھا ویسے آپ اس کی بات. تو قاسم علی شاہ کے دیکھ لیں, اب اٹ ہیز فیڈڈ اوے. Nobody is talking about it. So how long? What is the shelf life of doing such things? یہ میٹر کرتا ہے. آپ نے کوئی مطلب انٹرویو, ہاں اس وقت آپ اس کو فلانٹ کرتے ہیں, ہوا تھا, وائرل ہوا تھا. Even you can do it now again. I took his interview. In fact, I feel very proud کہ میں نے جن circumstances پہ جہاں ان کا انٹرویو لیا آج تک کسی جرنلسٹ نے لیا. جلسے سے فارغ ہو کے وہ ہیلی کاپٹر میں چڑھ کے واپس اڑنے والے تھے, میں ان کے ہیلی کاپٹر میں پہلے سے بیٹھا ہوا. جلسے میں تو میں گھس نہیں سکتا تھا, وہ تو ٹھنڈے پڑنے تھے مجھے. میں ہیلی کاپٹر میں پہلے گھس گیا. جہانگیر ترین صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ نہیں تم لوگ ادھر پھر ویٹ کر لو, ہی از گونا گیٹ آؤٹ آف دیٹ رش اینڈ ادھر ہی آئیں گے. وہ بیٹھے اینڈ ہی واز سرپرائز کہ یہ ہمارے ساتھ واپس آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑ دینا, گاڑی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ورنہ دل میرا بڑا کہہ رہا تھا. میرا میرپور میں ان کا جلسہ تھا, اینڈ میں ہیلی کاپٹر میں پہلے بیٹھا ہوا تھا. دس از اباؤٹ 2016 کی بات ہے میرے خیال سے. اینڈ میں پہلے سے بیٹھا ہوں, مجھے انہوں نے کہا 2 منٹ ہے, 2 منٹ میں جو کرنا ہے کرو. اور پریشر یہ تھا کہ پنکھا گھومنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی آواز بھی بہت زیادہ تھی. میں نے چیخیں مار مار کے جو بولنا تو مجھے اپنی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. میں نے آئی تھنک 3-4 منٹ کا وہ انٹرویو تھا. ایکسائٹنگ بٹ واز وین آئی گاٹ آؤٹ, پیپل واز لائک یہ کیا شے ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اس نے عمران خان کا انٹرویو لے لیا. اینڈ تب یہ اپنی وہ بلڈ اپ کر رہے تھے الیکشنس کے حوالے سے اینڈ ایوری تھنگ. So it was a proud moment. آپ کی اس بات سے مجھے ایک بڑے مزے کا واقعہ یاد آ گیا جو فیملی میں ہوا تھا. سو مائی بردر واز گیٹنگ میرڈ اور رستی کا ٹائم تھا, ہم لوگ گاڑی میں بٹھا رہے تھے دلہن کو. تو ون آف دا کنٹروورشل پیپل فرام دا فیملی وہ جلدی سے گھس گئی گاڑی میں بیٹھ کے. میرا بھائی ہوں باہر کھڑا ہوا اور پروٹیسٹ کر رہا ایک طرح سے کہ واٹ از شی ڈوئنگ ان مائی کار, اونلی دلہن ور سپوز ٹو بی. اور میری بہن اور امی ان کی منتیں کرے کہ چلو چلو اندر. اور مجھے وہی والا واقعہ یاد ہے کہ خیر شی ڈڈ ناٹ گیٹ آؤٹ, آپ کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے میں بڑا وہ انوانٹیڈ پرسنالٹی تھا, لیکن ان کی کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر کے علاوہ کہیں اور جا سکتے. میں ایک فرینڈلی وزٹر ہی تھا, ہی وازنٹ تھریٹنڈ بائی مائی ایگزسٹنس, تو وہ ایسی بات نہیں تھی. لیکن دیٹ واز این ایکسپیرینس. اس کے علاوہ ان کا بنی گالا میں بھی ایک رہا ایکسپیرینس. اس کے علاوہ آئی ریممبر آئی ٹک مائی بردر ونس فار ہز برتھ ڈے, یو نو جسٹ ٹو گیو ہم سرپرائز. ہی واز اے بگ فین آف عمران خان. کی ملاقات نہیں ہوئی تھی وہاں, میں نے ان کی ہیومن سائڈ بھی دیکھی. اینڈ بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے ہاسپٹیبل نہیں ہیں, کچھ نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں, بسکٹ کے اوپر بس کہا جاتا ہے. بٹ دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم ویئر آئی سا ہم گو سلائٹلی آؤٹ دی وے, اینڈ آئی واز ریئلی ٹچڈ کہ یار بندہ ابھی پرائم منسٹر بنا ہے اور اتنا ٹائم دے رہا ہے. سو وہ سائڈ بھی میں نے ان کی دیکھی. پھر ریسنٹ انٹریکشن میں نے ان کی پھری ہوئی سائڈ بھی دیکھی. اور وہ ان کی میں کہوں گا ایک لحاظ سے غلطی ہے بھی نہیں بھی ہے, بیکاز جو انفلوئنسز ان پہ رہے ہیں چند سالوں میں اس کی وجہ سے کافی معاملات بدل گئے ہیں. اینڈ ہی ہیز ٹیکن یو نو اے بٹ آف اے ٹینجنٹ پہ جا چکے ہیں ایک لحاظ سے. سب بالکل عمران خان. I disagree with how things are happening, but the man himself, as closely as I've seen him, I have heard a lot of people saying the same about him, that as a person he has that charismatic personality کہ وہ آپ چپ ہو جاتے ہیں. یار overwhelm کر دیتے ہیں وہ, سیدھی even if he stays quiet. میں بڑا پلان کر کے جاتا ہوں کہ میں کوئی نہیں ہٹا نا, عمران خان ہو گیا ٹھیک ہے, وہ اسلام آبادیوں والا مسئلہ ہے, he will ask for a selfie with me, what the hell. وہاں جا کے خان صاحب کیسے ہیں آپ, یوں کر کے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک تصویر بھی ہے جس میں میں نے لٹرلی یوں کر کے میں بیٹھا ہوں نا, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ایون ریئلائز دیٹ دس پرسن از ڈوئنگ دس ٹو می. واپس آ کے میں نے کہا واٹ دی ہیل, آئی وازنٹ سپوزڈ ٹو ڈو دیٹ. He does that to you. He has that. تو پھر وہ خود پیر ہوئے نا, وہ پیر نہیں صاحبہ کے تو نام بدنام ہے. پھر اصل اکثروں کے پیر ہیں بھی, مرشد ہے وہ مرشد ہے. صحیح فین گرلنگ ایوی نہیں ہوتی ان پہ زیادہ ویسے. ابھی اس ایج میں بھی ویسے دیکھ, اس ایج میں کیا مطلب ہے, اس ایج میں اس ایج میں یہ کیا ججمنٹ, بیکاز ہی از اس ایج میں بھی ہی از ٹو اولڈ ٹو پلے دیٹ کارڈ ناؤ. ایج پہ نہ کریں, آپ تو نہ کریں. میرے تو انکل ہوئے نا بھائی, میرے سامنے آئے تو میں یہی کہوں گی عمران انکل کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں چیلنج, میں دیکھتا ہوں سیریسلی, بڑے میں نے بھی بڑے پلان میرے سامنے آئے تو کہ وہ ادھر ہی وہ بلیو کر لیں گے کہ ہاں ناؤ آئی ایم یہ دیکھیں اوور کانفیڈنس بندہ, یو ول ہیو ٹو ایٹ یور اون ورڈ. آئی مین میں ٹھیک ہے unless آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا ان پرسن. چلیں پھر کسی طرح ہم ان کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ بلا کے یہ چیز کرتے ہیں. پھر آج کل تو ویلے اویلیبل. دیکھیں جس طرح حالات چل رہے ہیں نا, دور نہیں ہے وہ وقت کہ عمران خان صاحب ہمارے لیے بھی وقت نکالیں. بالکل نکالنا چاہیے. ٹی وی کے لیے تو چلو نکال لیں گے, لیکن کیونکہ ہم نے دیکھیں یہ پلیٹ فارم رکھ دیا ہے نا, اٹس کالڈ انفٹ فار ٹی وی پوڈکاسٹ ویرائٹی. ون آف دی ایپیسوڈز ول بی unfit for TV, sorry not fit for TV. تو آپ وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آ کے جو آپ نے دل میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, لائک آپ نے اپنی ایکس کو برا بھلا کہنا ہے, آپ نے اپنے
बॉसेस को कुछ कहना है जी. मुझे तो नया टॉपिक मिल गया सच यार. ये मुझे बॉस कहना बंद करे, कसम खुदा की हमेशा गालियां दे रही होती. जब से मैंने स्टोरी सुनाई है ना, और जान के बॉस कह रही, ये मुझे बार बार गालियां दे रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा इंसल्ट कर रही हैं मुझे. आप पॉड का देखें, बेसिकली ना ये हमने एक यहूदी साजिश की थी इनके खिलाफ. हमने इनको सुनानी थी बातें, अपने दिल की सारी जो भड़ास है वो निकालनी थी. हमने कहा इस तरह दैने काबू नहीं आना है. ये साजिश मेरे साथ नहीं, आपके साथ हुई है. अब खोल के जो सारी बातें होंगी ना, कभी न कभी तो बंद होना है कैमरा, ठीक है ना. ये माइक भी बंद, सब बातें. उसके बाद सारों ने नौकरियों पे वापस जाना है, ठीक है ना. अभी तो मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, ठीक है. सर कर रहे होंगे, बट एवरीवन हैज टू कम बैक होम. हमारा सर खा रहे होंगे. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई मीन देखिए, एज डिफरेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है. वी आर ऑल वर्किंग फॉर द सेम. मैंने खान साहब की दफ़ा बात की तो आपने उसको डिफेंड किया. अब मेरी दफ़ा एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है. बिल्कुल नहीं है, ठीक है. तो लोग मुझे देख के भी कह रहे होंगे ज़्यादातर कितने साल की होंगी. अगर ये बंदा कह रहा है एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो शी आई मीन मस्ट बी लाइक इन 30 और 29 और 28 और समथिंग लाइक दैट. अच्छा, दैट्स लाइक टू मच. वो मैं अपनी शक्ल के हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे देख के लोग यही कहेंगे आई एम यंगर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा. 29 30 हरकतों से तो ये मच यंगर. कूट के बचपन है. ये एक मिनट, तुम मजे लेना बंद करो ना. मेरा मतलब है तुम बैठे हुए क्यों. आप अपना शो समझ के मुझे तो बिल्कुल ही साइड आउट कर दिया. साइड आउट नहीं किया, तुम जान के साइड आउट हो रहे हो. आपका शो किसके बारे में होगा? नहीं, मैं देखिए इनसाइट्स ले रहा था. तुम लड़ाई करवा रहे हो क्लिकबेट करवाने के लिए, ठीक है ना. तुम्हारा कैप्शन भी यही बनेगा आखिर में, नौशीन और केवान ने एक दूसरे पे कितनी मतलब के. द होल पर्पस वाज कि हमने दूसरों को बैश करना, बट हम इंटरनली अब कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं. हमारे ये क्लिकबेट के लिए मैं कंटेंट, आई हैव माय कंटेंट. ही सेड ही इज लर्निंग. तो क्या यहाँ पे हम पॉडकास्ट की वर्कशॉप खोल के बैठे हुए हैं? और हम टीवी वाले लोग तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? मेरा मतलब है तुम डिजिटल के बंदे. टीवी वाले पायनियर्स हैं एंड देन सोशल मीडिया. अच्छा, ऐसे में से अपने बारे में आप बताइए, वैसे आप कौन हैं? क्यों बैठे आप क्यों अपने आप को डिजिटल? सो मेरा फॉर्मल सा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आई एम अ मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. और मैंने कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, कुछ बुरी डॉक्यूमेंट्रीज. तो मैं किसने कहा वो अच्छी थी? मेरा यही सवाल है. फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई. कौन से फेस्टिवल थे? आजकल बच्चे भी फेस्टिवल करा रहे हैं. That's very, मैं बता रहा हूं. That's very अंग्रेजी बोल के ज्यादा इंप्रेस करो. मैं इस एपिसोड के बाद लोग एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर कंपनी खोल के एक पूरी ओकेजन करा देते हैं और उस पे फिर सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं. दिमाग में 100 दफा रिजाइन कर चुका है. मैं इस एपिसोड के बाद सुन लेना, मैं इस एपिसोड के बाद अपना प्रोग्राम अलग कर रहा हूं भाई. सॉरी. नहीं, वो पहले से डिसाइडेड था. तुम कूल क्यों बन रहे हो? तुमने पहले से डिसाइड किया था तुम अलग करोगे. तुम्हारे साथ बैठ के हमने प्रोग्राम करना भी नहीं. डिसीजन मैंने अब लिया है, तब मैं सोच रहा हूं. वो धमकियां शौहर को बीवी नहीं दे रही होती, मैं छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुम ठीक. मैं नहीं खेल रहा. वो गाड़ी की रेस भी जब लग रही होती ना, मैं तक लगा ही नहीं रहा था रेस. अब सीनियर सिटीजंस बातें सुना. सीनियर सिटीजन हैवी. ओके, कम बैक करना. बड़ों को जूते मारे हो तुम. गुड कम. शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, मतलब और मैं क्या आगे से बात कर रहे हो. मेरा मतलब नीचे कहना ना कि टीवी वालों से देखिए, आपने पॉडकास्ट प्रोग्राम से पहले कहा था कि जो मन में हो आप कह सकते हैं. देयर इज नो बाउंड्री. आई नो देयर इज लाइक अ लॉट, देयर इज स्टिल लाइक अ लॉट. मन जो है हिंदी का लफ्ज है ना. नहीं बोलनी आती बच्चे, क्या कर रहे हो यार? बहुत फिल्में देखते हैं. पठान देखी होगी. इन्फ्लुएंस्ड इंसान हो यार तुम. मेरा देखिए, उर्दू तो बोलो ना. मेरा मतलब देखिए, हिंदी भी नहीं है, संस्कृत से आई है बेसिकली. एक और इतनी पुरानी रूह है ये तो. बहुत पुरानी आत्मा है. बिल्कुल नहीं. और पीछे चले जाएं. डिफेंड ये जो जनरेशन है ना, वैसे इतनी को पुरानी नहीं है जनरेशन, इतनी नई नहीं है, लेकिन डिफेंड करने के लिए ना पीछे जाना शुरू हो जाते हैं. क्या आप गूगल इनकी उंगलियों पे है भाई. हमारी आइडेंटिटी क्या है ये सोशल मीडिया पे आजकल? वैसे अब जनरली मैं बात कर रहा हूँ. वैसे व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? व्हाट आर वी स्टिकिंग बाय? आई मीन कि हम ये जो अवाम है, ये जो यूथ है फॉर दैट मैटर, आइडेंटिफाई किसके साथ करें? क्योंकि आजकल तो वो पाकिस्तानियत वाला आंसर भी बड़ा कम होना शुरू हो गया. हु आर वी कलेक्टिवली वैसे? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अब सोशल मीडिया ने ना, और स्पेशली जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ना बहुत ज़्यादा डिवीज़न कर दिया पोलैरिटी लोगों में भी. और फिर आप कह लें कि मजहबी तौर पे तो पहले भी हम बहुत ज़्यादा डिवाइड थे, बट अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कोई 10 सालों से बहुत ज़्यादा डिवीज़न आ गई है. अब लोग ना एक ही घर में ना 3-4 किस्म की अब कह लो कि ओपिनियंस को लेके बैठे होते हैं, 3 किस्म के नैरेटिव्स को लेके बैठे होते हैं, और वो आपस में लड़ रहे होते हैं. वो अपना पॉइंट साबित करने के लिए एक दूसरे को गलत भी कर रहे होते हैं, वो हाश भी हो जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें भी कर रहे होते हैं.
آپ ایون کہیں باہر چلے جائیں وہاں بھی آپ کو بہت زیادہ ڈویژن نظر آتی ہے. تو لوگ نا پاکستانیت کو چھوڑ کے اب پتہ نہیں کسی اور چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں. وہ مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے نا وہ ایک شخصیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مطلب ہمارے یہاں نا 3-4 شخصیت ہیں جن کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. لیکن یہ چیز تو سوشل میڈیا نے ہی فیڈ کی ہے. I think it's more about trying to win the argument each time. اگر آپ کسی پوسٹ کے نیچے کامنٹری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کی تو وہ بڑی فنی لگ رہی ہوتی ہے. میری اکثر راتیں یہی کچھ کرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہوں and I'm too bored. تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں there are certain controversial posts جس میں کہ کسی نے ایک تیلی لگا دی ہے, اب اس کے نیچے like random people are fighting and they're not stopping. There are like hundreds of comments or they're like doing it for the sake of winning the argument. And same is the case in real life as well. یا سوشل میڈیا پہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ جی میرا کانٹینٹ تم سے زیادہ بہتر ہے, میرا اوپینین تم سے زیادہ بہتر ہے. اٹس آل اباؤٹ وننگ, اور اس میں ان دس process they're losing their own identity. And more than winning, you want the other person to lose. More than winning, you want the other person That to is get called humiliated. winning, اس کو نیچا دکھانا, آپ اس کو مارنا ہے, اس جیت کو کی نیچا ڈیفینیشن کچھ اور اس کے لیے کہیں بھی جا سکتے تو ہے کون یہ کہنے والا, تم کون ہوتے ہو, تم سمجھتے کہ آپ نے, اور پھر آپ وہاں تک جاتے ہیں, دیکھو کہتے ہیں نا اس کے گھر تک جاتے ہیں کہ جب تک اس کی کوئی ویکنیس ملتی ہے. If you remember, there were certain influencers, social media influencers who actually threatened their followers. اور وہ یہی تھا کہ ہم نے آرگومنٹ ون کرنا ہے بیکاز دے ور پرووڈ رانگ. آج ڈوئنگ اٹ اگین یو ڈوئنگ اٹ. ایک اور الزام ہے اور ایک اور شخصیت کا مینشن ہو رہا ہے. قسم سے فل پبے کٹنی والا سین ہے ان کا, میں بتا رہا ہوں ساروں کے خلاف ججمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ناٹ خلاف, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک اس حد تک چلے گئے. آپ نے کہا ایک انفلوئنسر تھے, ایک انفلوئنسر تھے, تو ایک کون تھے, تو وہ ایک جو تھے جنہوں نے ایک جنرل ڈسکشن میں اگر ان کو لے آئی ہوں تو اب آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ میں ساروں پہ انگلیاں اٹھا رہی ہوں. نہیں آپ مزے کی بات ہے جن کی میں بات کر رہی ہوں انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, بندے کا نام لے, پورا فیملی ٹری بتایا اس بندے کا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نو نیم پالیسی ہے اپنی بس, کہ ہم نے دیکھا کیوریوسٹی جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے. اتنا بھی آبویس نہیں کرنا, ٹھیک ہے اٹس ناٹ فٹ فار ٹی وی, لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم سب کچھ ہی جو ہے وہ کیریکٹر اساسینیشن پہ نہیں. No, we're not doing that. We want to have good relationships with everybody around. We don't want کہ جی وہ ایک سوشل میڈیا وار ہماری شروع ہو جائے. اسی کے تو خلاف میں بات کر رہی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ورنہ پھر وہی بات ہے نا کہ اس کو میں نے نیچا دکھانا ہے, ایگو وار. لیکن ریسپیکٹفلی بھی ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی وہ کچھ لوگوں کے طریقے سے, کچھ لوگوں کی اپروچ سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کیا جاتا ہے. There have been a lot of influencers who are currently doing podcast and ان کے کام کو میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. They have good skills, they worked hard for it, but اسی ریس کے اندر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو خود نیچا کیا ہے, جس کے بعد میری رسپیکٹ تھوڑی بہت ان کے لیے کمپرومائز ہوئی. کون ہے اب بتائیں نا, چند ہیں, چند بولے نا. اب آپ ناؤ یو دیکھیں, اب دیکھیں پاکستان کے اندر اتنے ہینڈ فل ہی پوڈ کاسٹرز ہیں ویسے آپس کی بات ہے, جو آپ بھی سیف پلے کر رہے ہیں میری طرف سے. کچھ کے نام لے لیتے ہیں جو پوڈ کاسٹرز ہیں جن کا انفلوئنس وائرل لیول پہ گیا ہے. انہوں نے خان صاحب کا بھی پوڈ کاسٹ کیا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے 3 تھے, وہ پوڈ کاسٹ ضائع ہوا ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ. یار یہ کیا ہے, یہ کیا کیا. I was given a first hand information straight out of the horse's mouth. The 3 podcasters, the influencers who did that podcast was slightly overwhelmed themselves, I guess, and they were not. Homework بہت ہوا تھا, اتنا ہوا تھا کہ تینوں پینٹ سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے. They tried to sound very intellectual with him, لیکن over smart ہو گئے تھے. اور وہ جب خان صاحب سے تب اوور اسمارٹ نہیں ہو سکتے. اس پوڈ کاسٹ کو سن کے کوئی نئی چیز نہیں سامنے آئی, کوئی اضافہ نہیں ہوا نالج میں. اور وہ اگر دیکھا جائے نا, خان صاحب کی شکل بھی سے اکے ہوئے ایک ٹائم پہ, اینڈ ہی سیڈ اٹ آفٹر دی پوڈ کاسٹ, ہی سیڈ اٹ, یار وہ کیا بچے سے تم لوگوں نے بٹھا دیے تھے, ان سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ جو تینوں تھے ان تینوں کی آپس میں کیمسٹری بھی ایز سچ نہیں مل رہی تھی. لیکن ان کا اگر اس پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے یا پھر کچھ فیلڈ پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے کام دیکھیں, ان تینوں کا کام بڑا اچھا ہے. تینوں کا انڈیویجول کیپیسٹی میں کام بڑا اچھا ہے. ایک جنید تھے, ایک مزمل تھے, اور تیسرے TCM کے تھے, طلحہ تھے. ان تینوں کا کام بہت اچھا ہے. انہوں نے جہاں ویڈیوگرافی میں کام کیا ہے, جہاں انفارمیشن بیس ایجوکیشنل ویڈیوز پہ کام کیا ہے, جہاں انہوں نے اویئرنیس بیس کام کیا ہے, آئی ریسپیکٹ دیم اینڈ آئی ہیو بین فالوئنگ دیم سنس اے وائل. لیکن اب اس ریس کے اندر آتے ہوئے تھوڑا بہت شاید وہی چیزیں کہ اپنے فوٹے سے باہر نکلے ہیں, تھوڑے بہت ایکسپوز ہوئے ہیں, تھوڑا بہت آئی تھنک کلک بیٹ کلچر کا بھی شکار ہوئے ہیں. I think again وہ والی بات once when you said it کہ bad publicity is still a publicity. وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری فلموں کے نہیں, کچھ فلموں کے کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا تھا کہ وہ فلمیں ہماری بین ہوں گی تو اس کی وجہ سے اس طرح کے stunts, yes they do bring you in limelight, but to be honest میں بڑا نہیں بول رہی, but I would never want to do anything of that sort
میں نہیں مشہور ہوتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا پوڈ کاسٹ نہیں وائرل ہو رہا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں, بٹ آئی ووڈ ناٹ ٹیک مائی سیلف ٹو دیٹ لیول کہ جس میں میری ڈگنیٹی, میری سینٹی, میری پرسنالٹی کمپرومائز ہو. دیکھیں وین وی انٹرڈ انٹو دی فیلڈ آف میڈیا تب بھی بہت زیادہ جو باقی کمپیٹیٹرز آ رہے تھے وہ اس منترا پہ بہت زیادہ چل رہے تھے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بے شک آپ جتنی بھی نازیبا گفتگو کریں, آپ فحاشی دکھاتے ہیں, آپ کلچر کو کمپرومائز کر رہے ہوں, آپ اپنی ٹریڈیشنس کو کمپرومائز کر رہے ہو, لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں جی. ابھی بھی ٹی وی پہ یہ ہے اور یہی ٹرکل ڈاؤن, اور اس کا جو انفلوئنس ہے اب سوشل میڈیا کا بوم جب سے آیا ہے اس پہ اس کا انفلوئنس ہوا ہے, ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے. لوگوں کو بہت زیادہ آؤٹ آف ڈیسپریشن, میرے اتنے ویوز نہیں ہیں, میرے اتنی لائکس نہیں ہیں, میرے اتنی شیئرز نہیں ہیں, میں وائرل کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ کلک بیٹ کی طرف جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھے گا تو صحیح نا, لوگ دیکھیں گے تو صحیح, پھر اس کے بیچ میں اچھا کانٹینٹ بھی ڈال دیں گے, لیکن تب تک لیٹ ہو جاتا ہے میرے خیال سے. The thing is that برا کانٹینٹ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس یہ پچھلے دنوں جو ہماری کچھ ایکٹریسز ہیں ان کے اوپر جو ایلیگیشنس لگے, ان کو بہت سارے پوڈ کاسٹرز نے اور بہت سارے سستے پوڈ کاسٹرز نے اس کو کرنے کی کوشش کی کیش. میں نے خود ان میں سے ایک دیکھی ہے, خاتون ہے ٹھیک ہے, جن کی بیک لیش ہوئی تھی. آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی فارگاٹ ہر نیم بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ اوپنلی ٹاکنگ اباؤٹ ہر, جنہوں نے وہ جو دعا زہرا کے کیس میں بھی اس کو بھی کیش کرنے کی کوشش کی تھی. شی ہیز ہر اون چینل, شی I mean self-proclaimed, she is a self-proclaimed journalist, but I have forgot her name. اور انہوں نے بھی یہی چیز کی کہ ساتھ میں بیان کسی اور کا لگا کے اور وہ اف توبہ توبہ استغفار استغفار یوں کر رہی ہیں. And I watched it. I was one of those many million people who gave that video like a lot of views. The thing is that وہ مطلب لوگ دیکھتے ہیں, but then again جس طریقے سے میں دیکھ رہی تھی I was hating it. I was not liking, I was even hating her more than what she did during دعا زہرا. I think اس رول کے تحت اگر دیکھیں the most popular and the most watched and the viral ones are the most hated ones as well. Yes. And then وہ بھیڑ کے ساتھ آتے ہیں. اور نیچے جو کامنٹری ہوئی like I could not stand that for her. تو میں نے کہا کہ let alone اگر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں تو اس کو بالکل ہی برداشت نہیں کر پاؤں گی, تو اللہ معافی دے دروازہ بند کر کے ساری عمر کے لیے اندر بیٹھ جاؤں گی. ساروں کو ریسپیکٹفلی ڈس ایگری اور ریسپیکٹفلی کرٹیسائز کرنے کی عادت بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. نہیں کہ اس بندے کو اڑا کے رکھ دیں, گالیاں دے دیں, اس کے گھر تک پہنچ جائے, ذات اس کی بے مطلب اڑا کے رکھ دیں. تو ہم فوراً سے کرتے ہیں. ایکسیپٹنس کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں, نہ تو ہم دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ وہ ہماری اوپینین کو ایکسیپٹ کرتا ہے. سو اس میں بس ہم ایک وار کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. اس میں انسیکیورٹیز بھی ہیں نا, ہم ساروں کی انسیکیورٹیز ہیں, کیونکہ ہم خود کچھ اتنا بن نہیں سکے تو دوسرے بندے پہ ہم نے ڈال کے اپنے آپ کو بہتر فیل کرانا ہے کہ یار وی آر ناٹ دی اونلی لوزرز ان دی روم رائٹ ناؤ. اینڈ دوسرے بندے کو اگر تھوڑا سا اڑا دو نا کہ تو بڑا بنتا ہے, تیرا تو یہ مسئلہ ہے, یہ وہ ساری اس کی ویکنس دکھا دیں, اس پہ آپ ذرا پبلسائز کر دیں اس چیز کو, تو آپ کو اپنا آپ ذرا بہتر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں اس سے تو بہتر. یا اس کو اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ دے آر اوور اسمارٹنگ دی ادر پیپل. فار انسٹنس جیسے آپ نے یہ انسیکیورٹی کی بات کی, اٹ ہیپنڈ a lot of times with me, with a lot of people in my vicinity. مجھے پتا ہے ایسے بہت سارے لوگ کہ who were super talented and they knew that they're composed. When they entered the room and people who were insecure, they started finger pointing. اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے کیونکہ گھروں سے یہ چیز ہوتی ہے. اینڈ آئی ہیو نوٹسڈ ہمارے گھروں میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ہمارے ورک پلیسز پہ بھی ہو رہی ہے, ہماری سیاست میں ہو رہی ہے, ہماری میڈیا میں ہو رہی ہے. یہ چیزیں میں نے باہر موسٹلی کلچرز میں نہیں دیکھی ہیں. دے ہیو ڈفرنٹ لائف سیٹس, ایوری ویئر دے گو دے ہیو اے ڈفرنٹ ماسک ٹو ویئر, اے ڈفرنٹ وے ٹو رول. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ایک بندہ جیسے گھر میں ہوگا نا غصے کا تیز, وہ باہر بھی ہوگا, سارے اس سے ڈر ہوں گے. ایک بندہ گھر میں مسکین ہوگا, وہ باہر بھی مسکین ہوگا میری طرح. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, اور وہ ہر جگہ چلتی ہیں, لیکن ہمیں وہ اس کو لیول اپ یا لیول ڈاؤن کرنے کی نا سمجھ نہیں ہے ہمارے لوگوں میں کہ کس جگہ پہ کس طرح سے بہیو کرنا ہے. نہیں ہوں کیا, میں شکل سے نہیں لگ رہی, مجھے ہر کوئی دبا لیتا ہے یار. مسکین کی اور بھی کنوٹیشنز نکل آتی ہیں. جہاں مجھے بٹھاتے ہیں میں بیٹھ جاتی ہوں چپ کر کے. صبح صبح چائے مانگی ہے, اپنا کروا لیتی ہیں, کافی مانگی ہے, مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ایک چائے کی پیالی کا, اور میں چپ کر گئی, میں نے مان لیا. یہ ہمیشہ آؤٹ سائڈر ہی رہیں گی, پارٹ آف دی ٹیم کبھی نہیں بنیں گی. میں نے کہا چائے ڈیمانڈ کرتی ہوئی آتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہوئی آتی ہے اور اپنی کر کے کہیں اور نکل جاتی ہے. 1 گھنٹہ گلا پھاڑنا ہے, تو میں نے اپنا بیسک رائٹ مانگا چائے, جس پہ ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی نہیں مانی. انہوں نے کہا چائے چھوڑ دیں, ہم نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. آپ بھی لائک ہم مطلب کہ چھوڑ دیں گے, چھوڑ دیا ہم کسی اور, ہم نے چائے نہیں چھوڑی, ہم نے مفتاح کو چھوڑ دیا. ہم اتنی منڈمنٹ نہیں کہہ رہے, تو آپ کیوں میرا, تو آپ کہتے نا کہ ہاں جی 3 پیالی چائے لے آؤ, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. ہم جب برداشت کر رہے تو آپ نے کہا جی ہمارے پاس بجٹ ہے, یعنی بجٹ نہیں ہے. یہ مطلب
एक सेकंड बजट नहीं मेहमान मोड में कब से गई है मेरा बड़ा ये मेहमान मोड में कैसे गई है मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा इधर आके बैठ के देखिए आप लोगों के पास आप लोग एक घर में ये बाहर की बंदी को क्यों बिठा दिया भाई आपने पहले शो का जब सुबह नाश्ता आप जो बनाने बाहर के लोग आके तुम फिर करना शुरू कर देते हैं जो आपका नाश्ता बनाने वाले चाय नहीं बनाता एटिकेट्स होते हैं मेरा मतलब अपने आप को पहले एनर्जाइज करते हैं फिर वो आपका नाश्ता बनाता है। ये किसका घर है? आपको चाय आते हुए लेके आनी चाहिए थी। कहां से लाते हैं? मुझे किचन नहीं पता। ऑब्वियसली अपना समझाओ अपना घर वाली बात ही नहीं। अपनाइयत का कोई मेरा मतलब है मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ ना, एक साइड का काम कर रही हूँ, मैं किचन भी संभालूं। ये तो फिर आपने सही प्रॉपर वो क्या कहते हैं पेट्रियार्की की बात करते हैं ना हम। सही ये सेल्फ डायलॉग में जाके हमें संभालें, अपनी चाय भी खुद बनाएं, आप काम भी करें, आप पॉडकास्ट भी करें, आप शो भी करें, आप आके मीटिंग्स भी करें, फिर आप चाय अपनी खुद बना के। गुजारिश ये थी कि पहली बात 2 घंटे ज्यादा कभी ऑफिस में गुजारे नहीं है लेकिन गुजारिश सिर्फ ये थी कि ज्यादा शिकायत ना करें, चाय चाहिए, शिकायत ना करें ना, मेरा मतलब है नौकरी की थी नखरा की। भैया आपने डिसअपॉइंट किया मुझे। एक चाय की पहली नहीं, खुद डिजाइनर ब्रांड पहन के बैठे हुए आप हैं और आपने मुझे कहा अच्छा बहाना क्या मारा? मैंने तो कपड़े पहने, मैंने मुंह पे भी डिजाइनर पहना। आज मैंने मेकअप नहीं किया। आई वांटेड टू नौशीन मतलब इट्स जस्ट द। अच्छा ये भी सोशल मीडिया पे होता है, कॉन्फिडेंटली बंदा झूठ भी बोलता है, कुछ नहीं कर सकता। यही तो होता है, यही अब ये कह रही है मैं कुछ नहीं कर सकता, यही तो होता है। I'll ask my especially the female viewers, ठीक है, कि if this is makeup, this is just a little bit of lipstick. We're doing a podcast. I would assume that more people are listening to us than watching us, right? No, people do comment, ठीक है, when they listen they comment. I mean engagement भी तो बढ़ानी है ना, cashing in on the people who viewing. Engagement भी तो बढ़ानी है, तो please just comment down below कि मैंने कुछ makeup लगाया हुआ या नहीं, ठीक है? ये देखिए, this is my natural. Close up ले ले, close up. I just woke up. Absolutely. I went downstairs. मैंने ऑफिस आते हुए देखा था। मुझे even मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने उन्होंने कहा कि बस रेडी हैं आप? मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट ने वेरी नाइस खुद मेकअप आर्टिस्ट भी था। So that's you guys did not get what I just said. You did not. हो गया। ये मेकअप आर्टिस्ट के साथ फिरती है और पॉडकास्ट पे आके you will see the expressions your own self. मेकअप आर्टिस्ट के साथ पॉडकास्ट जब इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने क्या कहा है. She looked at me and she was like that is it because I was not doing anything. So she asked me twice. बस ये like I was just putting the lipstick. I was putting the lipstick. You did not. अब आपका हो गया. अब आपका हो गया क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात इस वक्त नहीं सुनी. अब आपको समझ में आया क्या कहा है. बिल्कुल. So there is like absolutely this is called no makeup. नौशीन जीत गई. Yes. moving on. आपको नहीं engagement बढ़ेगी, हमारे comments आएंगे ना, तो please just tell कि ये makeup है या नहीं है. What is this? Hindus. How can people tell by just looking at you? Girls can absolutely. I can tell any girl ने इसमें by the way ये gender specific नहीं करें. देखिए तो फिर आप racist हो रहे हैं. मेरा मीडिया से ताल्लुक है. तो बताएं फिर आपको कैसे नहीं पता चला कि मैंने मेकअप नहीं किया? There is makeup. हम तो कह रहे हैं. It depends on what you call makeup. Where is makeup? क्योंकि इतनी चमकती हुई ये चीजें That is not makeup. That is not. अब ये है कि makeup is किस चीज को makeup कहते हैं? Makeup is proper distemper नहीं लगाते अपने मुंह पे, उसके बाद आप build करते हैं. No, that is selective. You're being very selective. No, this is not. What you've put on your face right now is makeup. It's not makeup. Whatever. It's just a product. It's just a product that I touched my face with. It's not. You do not call it makeup. अंग्रेजी साड़ू नहीं आती है ना करना तो मेरा मतलब है. I am a makeup artist She's from the literally past opening 17 up the definition of makeup and saying it like that. 17 years in the business of makeup, and I can tell what is makeup and what isn't. 18 years in the business of media, I can also tell what you makeup have is. not touched the brushes and the product, so you cannot. मेरा production से ताल्लुक रहा है नौशीन. I know why we do makeup for TV. Makeup. This is not makeup. This is not makeup. You can say touch-ups. You can say. चले ये ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं. ये ऑडियंस के लिए. वही वाली बात है ना. A filter is not a filter. No, this. Come on. अब आप कहीं और ले गए हैं डिबेट को. मैं कोशिश कर रहा हूँ. फिल्टर लगाए रखे अपने मुंह पे. Filters. I don't agree with filters. I mean ठीक है, मेकअप की एक necessity होती है, कुछ लोगों को जरूरत होती है बड़ी. I hate filters to be honest, but I enjoy them at the same time. Because you're good with makeup. That's why you don't need them as much, right? I don't use filters in my photos. Because you don't need them as much because you're good with your makeup. Even if I'm not wearing makeup. You might have seen a lot of my stories where I have not used filter. As it is, I like to show my skin क्योंकि इतना overdue हो चुका है filters का usage. I mean, the way you're agreeing, I know that you will be giving 2 cents on this. कि literally मैंने कुछ again influencers को देखा जब real में तो मैंने कहा what? Okay, is that you? That's true. No man, like and they're so good at it. And you know what? They know the usage. It's not the same with TV or film artists. इतना बड़ा cultural shock नहीं मिलता आपको जब आप उनसे
रियल लाइफ में मिलते हैं उनको, ये आप असल में देखते हैं, बल्कि ज़्यादा कभी कभार बेहतर होता है कि रियल लाइफ में ज़्यादा गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग विदाउट द मेकअप एंड एवरीथिंग, बट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नजर आता है क्योंकि उनका जो आप कह लो कि प्लस है वो यही है, वो इसी को बेच रहे हैं. फेक. यस. But Not the that real is life. like Not the real self. It does not leave you to meet them for the second time. Yeah. If that's not extremism. And the real life operations, the real life dialogue, the real life personalities are pretty shallow. Very, very shallow. It's like on the मुझे surface. थोड़ा बहुत ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैंडिडली लाइव विदाउट प्रिपरेशन कैमरे के सामने आना भी नहीं पसंद करते. They have to prepare something. I've seen to come. a lot of them I've seen some really super viral social media influencers Yes. जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, वो प्रिपेयर किए बगैर कैमरा नहीं ऑन करने दे रहे थे. एंड आई वाज सरप्राइज कि भाई ये तो दिखाते ही वैसे हैं कि सब कैंडिड है और सब ऐसा ही है और रियल लाइफ व्लॉगिंग चल रही होती है और ये लोग रियल लाइफ व्लॉगिंग में भी स्क्रिप्ट कर रहे हैं चीजें. It's just that because they're too used to talking to the device and not the actual people. तो फिर I think this is तो फिर एमी टीवी की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है ना, मेरा मतलब है, इसलिए मैंने मुंह में डाल दिए अल्फाज आपके आगे. ओके, नहीं टीवी की रिस्पेक्ट है. क्यों है? देखिए टीवी की रिस्पेक्ट इसलिए है बिकॉज टीवी ट्रेंडसेटर है और अदर देन दिस टीवी की एक अपनी वैल्यूज हैं, उसकी अपनी एक एथिक्स हैं जिनके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. ठीक है. सोशल मीडिया पे समहाउ आप कुछ चीज़ें कर देते हो, कुछ चीज़ें ना चाहते हुए कर देते हो, बट टीवी पे चेक इन बैलेंस है. आपको एक लाइन को, एक रूल को फॉलो करना ही करना है. सो इसलिए टीवी है और सोशल मीडिया टीवी पे भी लेट्स बी वेरी फ्रैंक देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिसमें लोग हाथ छोट हुए हैं और उन्होंने इन एसओपीज को तोड़ा है, इन वैल्यू सिस्टम्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है. एंड वो भी इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि ये इवेंचुअली सोशल मीडिया पे जाना है. अब टीवी भी उसी बेसिस पे चल रहा है कि भाई ये इवेंचुअली सोशल मीडिया पे जाएगा, वायरल होगा और फिर लोग आएंगे वापस टीवी उसी प्रोग्राम को देखने के लिए. तो वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं लेकिन फिर भी सेट एसओपीज हैं, एक रेगुलेशन सिस्टम है, एक अकाउंटेबिलिटी, एक हायरार्की है. लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का कोई कल्चर नहीं. कोई भी सॉरी टू से बकवास कर सकते हैं और उस पर बंदा गालियाँ सुन भी लेगा, अगले दिन लोग भूल जाएंगे, बंदा दोबारा आके एक और बकवास करेगा. Nobody's going to eat their words, nobody's going to be apologetic and hold themselves accountable the next day. यार ये मेरे से गलती हो गई थी. बड़े लोगों ने गलत ट्वीट्स किए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों ने उनको गलत साबित किया है, ट्वीट डिलीट तक नहीं हुई है और अगले दिन बंदे ने आके ओन भी नहीं किया कि यार ये मेरे से गलती हो गई थी. सियासतदान इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से बढ़ चढ़ के हैं कि बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देते, अगले दिन यू टर्न ले लेते. खान साहब की नहीं बात कर रहा, और लोग भी अगले दिन यू टर्न ले लेते हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका मैंने तो नहीं कहा, मेरा डिफेंसिव है ना, दिमाग भी नहीं जा रहा था उधर. बिल्कुल डिफेंसिव है. लेकिन देखें सारे पॉलिटिशियंस ये करते हैं एंड बट द नेक्स्ट डे आई मीन मेरे ख्याल से बनता ये कि वो एटलीस्ट उस चीज़ को ओन तो करे कि ये गलती हुई है मेरे से, मैं इसको ओन करता हूं. एग्जैक्टली. बट डिजिटल मीडियम का एक प्लस ये है कि आपको फॉरेन फीडबैक आता है, टीवी पे नहीं आता. अब कुछ केसेस में लोगों ने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए, कुछ केसेस में ट्वीट्स डिलीट नहीं किए, बट कुछ केसेस में हुआ है लोगों ने अपॉलॉजी भी की है. लेट्स सपोज एक हमारी टीवी की और फिल्म की अदाकार हैं रीमा, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने फिर उस पर अपॉलॉजी की एक वीडियो बनाई, लोगों ने बहुत बैश किया. सॉरी रेशम. ओह यस, हां आई रिमेंबर. और इस तरह के इवेंट्स होते हैं बिकॉज फीडबैक फॉरेन जहां उनको लगता है लोगों को पसंद है तो वो फॉरेन बताएंगे, लोगों को नहीं पसंद तो वो फॉरेन बताएंगे. एंड आई नोटिस्ड उनकी जब ये अपॉलॉजी वीडियो आई थी उसके बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ी थी. इन फैक्ट आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर इवन मोर बिकॉज शी इज़ वन ऑफ दोज रेयर पर्सनैलिटीज़ ऑन सोशल मीडिया, पहले तो टीवी से थी, हु आर कॉम्पोज्ड. ठीक है, दे डोंट गो ओवरबोर्ड. सो उसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने नीचे कमेंट्री बहुत अच्छे तरीके से की हुई और उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी है. लेकिन लोग इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते. दे थिंक कि ओके हमने जो मतलब इग्नाइट करना था एज अ फायर स्टार्टर हमने काम करना था कर दिया, अब लोग जाने उनका काम जाने. अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया जर्नलिस्ट आई वुड से, मतलब नहीं मैं आपको नहीं कह रही, मैं बता रही हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया जर्नलिस्ट जिसमें कि हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड. नहीं देखिए मैं इधर ऑब्जेक्शन सोशल मीडिया मिलर्ड ऑब्जेक्शन बताऊं क्या है. मैं जर्नलिज्म की डिग्री लेके क्यों बैठा हूं अगर सोशल मीडिया वालों ने अपने आप को जर्नलिस्ट कहा. तो वही तो कह रही हूं ना कि सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बोला है, मैंने ये सार्कास्टिकली बोला है. जर्नलिज्म का लफ्ज क्यों लग रहा है उनके साथ? बिकॉज इट्स जस्ट दैट आप इन्फ्लुएंसर का वर्ड लगा के जो है ना सेफ प्ले कर लेते हैं. तो देर लाइक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, कि हम एक्चुअल जर्नलिस्ट नहीं है, वी सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, विच इज अगेन वो मिस यूज कर रहे हैं इस प्रोफाइल का. बट वट दे हैव डन प्रीवियसली, अभी हम आई वुड नॉट माइंड सेइंग द नेम, शोएब जट साहब की मिसाल ले सकते हैं. ठीक है, कि उन्होंने वो क्या हाथों के पीछे पड़ गए बाबर आजम के, एंड ही विद जीरो रिमोर्स ही वॉज नॉट टर्निंग डाउन एनी कमेंट्स या कोई भी उन्होंने जो
ٹویٹ کیا ان کے بارے میں یا جو بیان دیا, جس طرح سے انہوں نے انٹرویوز میں طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا, ہی واز ناٹ اپولوجیٹک فار دیٹ. اور اس کے بعد بٹ دین اگین ہی از مور ایکٹیو آن سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, اینڈ دیز ویڈیوز وینٹ وائرل, اور ان کے جو ٹویٹس جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں وہ ٹی وی پہ آ کے نہیں کرتے. ہی ہیز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ فیس آن ٹی وی. He has, yes, وہ ہمارے بھی کتنے شوز میں آئے ہوئے ہیں. I know the way he rolls over there. This is completely different face that he shows over there. He's good at it, okay, I must say, but then again جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, جو آگے لگائیں, he had zero remorse, despite the fact کہ PCB نے بھی ایک ٹائم پہ نوٹس لیا. He was getting attention for it, wasn't he? That's what I'm saying. The whole point was کہ attention لینی تھی. And his following immensely got increased. پھر آپ بہت سارے اپنے سوشل میڈیا کے جو کیا بولتے ہیں ان کو, موٹیویشنل اسپیکرس, ٹھیک ہے, ان میں آپ کے سامنے بہت اچھی مثال ہے قاسم علی شاہ کی, ٹھیک ہے, ان کی فین فالوئنگ تھی, بہت اچھی تھی, بٹ اس کے بعد کچھ زیادہ انکریز ہوگی. میں نے دیکھا ان کے نمبرز چیک کیے, بیکاز آئی تھنک دس از دا ریزن بیہائنڈ ڈوئنگ دس آل, جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اگین فین فالوئنگ لینی ہے, نمبرز انکریز کرنے ہیں, اس میں چاہے ان کی ڈگنیٹی سینٹی سب کچھ کمپرومائز ہو رہا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ the darkest side to it is that ہم نے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز شاید ابھی بھی immature ہے, گرو کر رہی ہے. I remember I was in the university and when YouTube started, تو اس وقت یہ ٹرینڈ چل چکا تھا, ٹھیک ہے, جس کو اب ہم پوڈ کاسٹ کا نام دے رہے ہیں, اب ہم اس کو وی لاگنگ کا دے رہے ہیں, یا ہاؤ ٹو کی ویڈیوز کا نام دے رہے ہیں. ایوری سنگل تھنگ واز دیر اینڈ سم پیپل اوور ڈیڈ دس سو مچ سو کہ اب وہ دے ہیو لائک کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ دیئر چینلز, وہ دے آر گوئنگ فار تھراپیز, ان کے دماغ الٹے ہو گئے, کچھ ان میں کچھ نے سوسائڈ اٹیمپٹس کی. وین یو اوور ڈو تھنگس اور اس کا بیک لیش آتا ہے تو اس کا پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے. اٹ کمز ود اے پرائز. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا فین فالوئنگ دیٹ یو ہیو گاٹ, دی اٹینشن دیٹ یو ہیو ریسیوڈ ود آل دا تھنگس دیٹ یو ہیو ڈن جو کہ کنٹروورشل تھی, اس پہ زیادہ خوشی نہیں بنتی, کیونکہ اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے, اٹ از ویری ڈارک. It gets to your head. Yes. Very easily. And it's not easy to come out of it. A lot of actors and actresses have gone through it کہ کچھ اس طرح کی, برٹنی اسپیئرس کی پوری لائف تباہ ہو گئی, اس کا کیریئر تباہ ہو گیا, because people reacted. It's a psychological personality disorder بن جاتا ہے کہ آپ ایک فرق دنیا میں مطلب کہ اپنے آپ کو ویژن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب لوگ آپ کو ایک ریالٹی چیک دیتے ہیں تو آپ کا ایک ریبٹل جو آتا ہے بڑا ایکسٹریم قسم کا آتا ہے. اینڈ سوشل میڈیا یہ جو ڈیلوژن کریٹ کر رہی ہے اکثر بچوں میں, میں بچوں کی ہی ذکر کروں گا کیونکہ ان کے گھر سے ان کو وہ شاید اسٹرکٹ پروٹوکول نہیں مل رہا, میں وہ لازمی یوز کرنا چاہتا, لیکن چلیں, چھوٹی نہیں پڑھ رہی, چپل نہیں پڑھ رہی ہے, اور ان کو تھوڑا بہت وہ اسٹرکٹ ان کے اوپر رولز نہیں اپلائی ہوتے, وہ باہر آ کے پھر یہ ہٹ شٹ ہوتے ہیں, اور باہر آ کے ہارش ریالٹی جب تک ان کو ہٹ کرتی ہے اٹس ٹو لیٹ, اینڈ وہ پھر کلچر کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. دین اٹ بیکمز اے کلچر, اینڈ دین وہ جو کلچر جس سے ہم بڑی پرائڈ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مطلب کہ ایسوسیٹ کرتے ہیں, اس کلچر کو بیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کل کیا ہے بھائی, یہ پرانا ہے, یہ اولڈ ہے, یہ پرانی باتیں ہیں, یہ اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں, اب ایڈوانس زمانہ چل رہا ہے, دنیا کدھر نکل گئی ہے. پھر دنیا کا حوالہ دیا جاتا ہے, جبکہ دنیا کے بارے میں کک پتہ نہیں ہوتا, کھانیاں بنڈیاں تو بولنیاں انگریزیاں والا سین ہوتا ہے ان کا, اینڈ کچھ ٹریول بھی نہیں کیا ہوتا, ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کے آرگیومنٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, اور آپ یہاں ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہاں ان لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, یہاں فحاشی کے خلاف آپ نے باتیں کرنی ہے, یہاں آپ کلچر کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا کدھر نکل گئی ہے. Yes, there are more important things. There are more important things, but this is also very important, which piles up into those things, which become really dangerous eventually. تو یہ چیزیں بھی اتنی ضروری ہیں. بے شک اس کا اثر انڈیویجولی اگر دیکھیں تو اتنا بڑا نہیں ہوگا, لیکن اس کو جب اگر پائل اپ کریں اور کلچرل ڈس انٹیگریشن اگر آپ ہونے دیں گے ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے, بیہیویئرل چینجز کی وجہ سے, اور ان ریلیکسیشنس کی وجہ سے, تو ایونچولی یہ پود جب بڑی ہوگی نا, they are not going to be sensitized about your identity, your culture, your tradition, your it's getting out of hand. patriotism بھی اب ایک بہت بورنگ قسم کا لفظ بن چکا ہے. پاکستانیت بھی اب ایک بہت not cool enough, that's not cool enough, you have to be a global citizen in the global village. یہ جسٹیفیکیشن بن چکی ہے. پریانکا چوپڑا کی ویڈیو آتی global citizen life. لیکن اگر آپ کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, اگر آپ نے اس کے لیے محنت ہی نہیں کی ہے, اگر آپ نے اسکل سیٹ پہ محنت نہیں کی ہے, اگر آپ نے خواری نہیں کاٹی ہے, اگر آپ
رف آؤٹ نہیں کیا آپ نے تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس ڈسکشن میں آپ آئے. کافی لوگ اپنے آپ کو اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, انفلوئنس بھی کریٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کا خود کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ لوگوں کے الفاظ ادھر ادھر سے اٹھا کے اس کی آرٹیکولیشن اچھی کر لیتے ہیں, بک سے پڑھ کے, اور بس آخر میں ہوتا ہے کہ ریلیٹیبلٹی نکل جاتی ہے اس میں سے. A lot of people say stuff, preach that stuff, but اس کی امپلیمنٹیشن بڑی مشکل ہوتی ہے ہماری پود کے لیے, اور اپ کمنگ جو ہماری جنریشن ہے وہ اس کو پھر اپلائی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ سارے ویسٹرن کانسیپٹس ہوتے ہیں. سیکنڈ یو آن دیٹ فار دی فرسٹ ٹائم میں بھی چلیں کبھی کبھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں آپ. سنس میرا جو تجربہ ہے وہ ٹیچنگ سے بھی ہے اینڈ میں نے ینگ لاٹ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, سو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ گھر سے چیز شروع ہوتی ہے. وین پیرنٹ ٹیچر میٹنگس میں میرا ان کے ساتھ بات کرنے کا تجربہ ہوتا تھا تو پیرنٹس کے بارے میں مجھے یہ فیل آ رہی ہوتی تھی کہ دے آر ویری ویل ورسڈ آن پیرنٹنگ اینڈ دے نو وٹ دے آر ڈوئنگ. اسکولس میں ہاؤ ایور ہمیں یہ کہا جاتا تھا بینگ ٹیچرس کہ آپ نے زیادہ تربیت والے اسپیکٹ پہ نہیں جانا, بس ان کا سلیبس ختم کریں, ان کو اٹھائیں اور گھر بھیجیں. There were like a lot of students from AO levels who used to come sit in my office, اور وہ ان کو یہ اس طرح کی انٹلیکچوئل باتیں کرنے کا مزہ آ رہا ہوتا تھا. اینڈ دین وہ نوٹس ہو جاتے تھے جب ہم ہائی اپ سے, تو پھر ہمیں نوٹسز ملنا شروع ہو جاتے تھے کہ آپ اپنی انٹریکشن ختم کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ہمارا مقصد ان کی تربیت کرنا نہیں ہے, ہمیں سلیبس. اور یہ پریسٹیجیس نیٹ ورکس کی میں بات کر رہی ہوں, پریسٹیجیس ان ٹرمز آف منی اینڈ مونیٹائزیشن اینڈ آل, اب تو یہی چیز رہ گئی ہے. سو آئی تھنک یہ اسکولس بھی اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. پیرنٹس کو ہم ہمیشہ بلیم نہیں دے سکتے بیکاز وہ ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہے چیز, کہ گھر سے اچھا بچہ بن کے آ رہا ہے, اسکول میں آ کے منع کر دیا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے لائک ون سائڈ کہ ہمارے بچوں میں اب وہ چیز نہیں ہے کہ برداشت, وہ ڈس ایگریمنٹس کو برداشت نہیں کر پا رہے, ان کو بس نو سننے کی عادت نہیں رہی, وچ از اگین آئی تھنک تھوڑا سا ڈینجرس ہے. ہماری یہ جنریشن جب بڑی ہوگی تو پیچھے والوں کو کیا سکھائے گی. لائک آئی تھنک اب وہ تربیت والا کھانا بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے, اینڈ وہ ویلیوز اب نہیں رہی, اینڈ سوشل میڈیا اس میں کتنا کردار ادا کر ہم دیکھ ہی رہے ہیں. سو آئی تھنک دس انیشیٹیو دیٹ وی ہیو ٹیکن, اس کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں جو سوشل میڈیا میں خطرناک ثابت. میرے خیال سے ہمیں بھی ایک ریئیکشن ملے گا, ایک آگے سے ریبٹل بھی ملے گا کہ آپ خود کون ہیں بھائی, آپ کون لوگ ہیں, آپ کیسے یہ پریچ کر رہے ہیں چیزیں. ہم پریچ نہیں کر رہے, ہم اپنا ویو دے رہے ہیں کہ سی وی آر پارٹ آف دی سوسائٹی. ہم ادھر بیٹھ کے مطلب کہ عوام کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, کوئی ان کو لیسن دینا چاہ رہے ہیں, ہم بڑے کوئی موٹیویشنل اسپیکر خود بن رہے ہیں. آپ کے گھر میں صبح شام لڑائیاں چل رہی ہوں, آپ چپ کر کے بیٹھ کے پاپ کارنس کھاتے رہیں گے, آپ کچھ تو کہیں گے نا کہ یار تم لوگ کیا ہر وقت لڑتے رہتے ہو, بیٹھ کے بات کرو. سو ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم پاپ کارن کھانے والوں میں سے. آگے سے پھر آپ کو کہتے ہیں آپ خود بھی تو دودھ کے نہیں دھلے ہوئے, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایٹ لیسٹ ہم نے اگلے کی تھاٹ کو پرووک کیا. مجھے یہ لگتا ہے ایچ ٹائم یو ٹاک لائک دیٹ ضرور ہوتا ہے, ایک تھاٹ جاگتی ہے, بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, وہ کام کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے. بٹ اگین فرسٹ تھنگس فرسٹ, ہم اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں. بٹ ود دس پلیٹ فارم آئی تھنک وی کین میک اے گڈ یوز آف اٹ, کہ بھائی جان یہ نہ کرو. اینڈ آئی تھنک سبجیکٹ اورینٹیڈ گفتگو ہونی چاہیے, اینڈ نہ کہ صرف کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نکل آئے جس کی وجہ سے ہمارا پوڈ کاسٹ وائرل ہو جائے, پاپولر ہو جائے. یہ والا پارٹ جو تھا نا برو, یہ چلے گا, یہ لگے, اور کور فوٹو میں بھی نا یہ والا لگا, اس کے کیپشن میں بھی یہ لگائیں, تھم نیل. وہ اس کی جو کمرشل جو ایک ایسپیکٹ ہے. یس, اف یو آر انویسٹنگ یور ٹائم اینڈ منی آن سم تھنگ یو وڈ تھنک ٹوورڈس کہ بھائی یہ جو خرچہ سارا ہو رہا ہے ایونچولی جا کے اس کا ایک کوئی بریک ایون بھی ہو, اور اگر اتنی خواری ہم کر رہے ہیں, لیکن دا کانٹینٹ شوڈ ناٹ بی ڈکٹیٹڈ بائی دیٹ. اس میں آپ کے ویلیوز, آپ کی ایتھکس, آپ کا کلچر, آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی وہ ساری چیزیں جو سیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں, بڑا پراؤڈلی اپنے آپ کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فار دیٹ میٹر انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں ویسے, تو وہ چیز اگر کمپرومائز نہیں ہو رہی اور اس کے ساتھ جتنا بھی پاپولر ہو رہا ہے, جتنا بھی دیکھا جا رہا ہے, اینڈ اٹس گوئنگ آؤٹ دیر ان ٹو دا ڈیجیٹل اسپیس, فرض پورا ہو رہا ہے, ذمہ داری پوری ہو رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں بھی شاید ٹرینڈ بننا شروع ہو جائیں. سنس وی آر گوئنگ ٹورڈز دی اینڈ, میں نے آج تک کوئی پوڈ کاسٹ اینڈ تک نہیں دیکھا, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ پوڈ کاسٹ کو اینڈ کیسے کرتے ہیں. Would you do the honors? Towards the end right now. No, it's not the end. یہ ہم اتنا بھی فارمل نہیں ہے, بٹ اگین ہم دوبارہ اپنا ایک پرپس بتا دیتے ہیں کہ اس پوڈکاسٹ. یار میں نے شروع میں بھی بولا تھا, میں نے بیچ میں بھی بولا تھا, you didn't take notes. We have not introduced ourselves. میں بتا رہا ہوں, میری کوئی سن نہیں رہا, ہم کون, میں نے اپنا نام تک شاید نہیں بتایا اس پوڈ کاسٹ کے اندر.
مطلب کہ ہم نے بتایا تھا, میں نے تو ہم کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں. اینڈ میں بتائیں گے تو لوگ اینڈ تک تو نہیں سنیں گے یہ تین تھے کون, یہ تھے کون. نہیں نیچے ہم پٹیاں لگا دیں گے. ایک فارمیٹ ایک ہونی چاہیے نا, میرا مطلب ہے آپ نے جیسے تھوڑا بہت بتایا کہ ملٹی میڈیا جرنل ہے اس ٹائم. چلیں اب کر لیتے ہیں. ہمیں نہیں موقع دیا, نوشین میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا تاکہ واپس پوچھیں. میرا ہو گیا, سنت کا طریقہ ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں, تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. میں نے بتا دیا ہے کیا کہ کون, مجھے یاد ہی نہیں کون, پورا نام کیا ہے. ہاں میرا نام ہے احسن بلال باجوہ. جو کہ بیٹا کتنا کما لیتے ہو, عمر کتنی ہے؟ یہ وہ والا انٹرویو نہیں ہے. نہیں چانس بن سکتا ہے تمہارا, ٹھیک ہے نا, فری نہ ہو. احسن بلال باجوہ, کچھ تھوڑا تاکہ لوگ سیریس لیں نا. اچھا نام ہے, انکل کا نام ہے, بہت لگایا اچھا ہوا تھا نام کہ لوگ ہے. سیریس. یہ والا چنک نکال کے نا ہم دوسری والی سائڈ پہ ڈال دیں گے. بہت بہت غلط ہے. چانس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بیک ٹو دی پوائنٹ, لوکنگ آؤٹ فار اے برادر. اوکے سو میرا نام احسن بلال باجوہ ہے اور میں ملٹی میڈیا جرنلسٹ ہوں, ڈیجیٹل کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہوں. ادر دین دس ڈاکیومنٹری فلم میکر ہوں. وہ اچھی بری جو ڈاکیومنٹریز آپ نے بات کی تھی, وہ میں دبا رہا ہوں, وہ والی بات میں دبا رہا ہوں. آپ کا پوڈ کاسٹ ورائٹی چینل سے تعلق کیسے بنا؟ اوکے سو پوڈ کاسٹ ورائٹی کا ہمارا, ہم چینل ڈسکشن کرتے ہی رہتے ہیں کہ یوزلی سوسائٹی میں یا ہمارے قریب سوشل پلیٹ فارمس کے اوپر کس طرح کی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں. دین بھی کہ میں دا پوائنٹ جہاں ہمیں لگا کہ بجائے یہ کہ کوئی ایک بندہ ایک ہی پوڈ کاسٹ کو لیڈ کرتا رہے اور وہ ڈفرینٹ گیسٹ کو لے کے آئے اور اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ان ٹاپک سے ریلیونٹ نہ ہو بٹ وہ سوال کرتا رہے, سو وی تھاٹ کہ ایک چینل کی بجائے ایک یوٹیوب پلیٹ فارم بنایا جائے جو کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بجائے, جہاں لوگ ڈفرینٹ اپنی سوسائٹی اپنا بیک گراؤنڈ لے کے آئیں, اپنے ٹاپکس کے اوپر آئیں, ان ریلیونٹ ٹاپکس کے اوپر آگے پوڈ کاسٹ کریں اور ہم ایک یوتھ کو پلیٹ فارم دیں کہ وہ آئیں اپنا اسکل سیٹ لے کے, ہمارا پلیٹ فارم اویلیبل ہے, اس پہ آئیں اپنی بات کریں اور آپ کی جو اسکلز ہیں ان کو پالش کریں اور ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر اپنا کانٹینٹ بھیجیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. انیشیلی میرا پوڈ کاسٹ ہوگا سوشل پولیٹیکل ایشوز کے اوپر, بیکاز میرا بیک گراؤنڈ وہ ہے اور میں انہیں گیسٹ کو لے کے آؤں. سوشل پولیٹیکل ایشوز کا بیک گراؤنڈ کیسے ہے آپ کا؟ میں سے کسی دور میں ایک انٹرنیٹ بیس چینل کے اوپر اینکر تھا. اچھا. دین میں 18 سال کا تھا جب سے میں آرٹیکلس لکھ رہا ہوں نیشنل ڈیلیز میں, اور تھرو دس میری ایک جرنی ہے. میں نے انٹرنیشنل نیوز پیپرس کے لیے کچھ انٹرویوز لیے ہیں پاکستان میں, تو اس تجربے کے تحت آپ کہہ رہے ہیں. اور ڈاکیومنٹریز میں بھی میں نے CGTN کے لیے ایز اے فیلڈ پروڈیوسر کام کیا. آپ پوچھ رہے تھے میں بتا دیتا ہوں. تو میں نے CGTN کے لیے ایز اے فیلڈ پروڈیوسر پاکستان میں کام کیا ہے. میں نے افغان وار کے اوپر کور کیا ہے, میں نے فلڈس کور کیے ہیں. ادر دین دس CNA کے لیے کام کیا ہے, سنگاپور بیسڈ نیوز چینل, پراپر سیریز کی ہیں اس کے لیے. پھر میں نے وائس کے لیے تھوڑا سا کام کیا ہے, وائس نیوز کے لیے. اور اس طرح میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے سوشو پولیٹیکل ایشوز کو لے کے, کیونکہ میری ڈاکیومنٹریز بیسکلی سوشل ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں. میری جو صحافت ہے وہ سیاست کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. تھرو دس میرا ایک ریلیونٹ بیک گراؤنڈ ہے ان چیزوں پر. شکل سے بالکل سیاسی نہیں لگتا, بہت معصوم لگتے ہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا شکل دیکھ کے کہ آپ سیاست پہ بات کریں گے. بہت ججمنٹل ہیں یہ پھپھو مین کے بارے میں. بہت زیادہ بالکل لکس پہ جاتی ہیں, ایج پہ جاتی ہیں, وہ یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. ہر وہ ساری سپرفیشل چیزوں پہ جج مارتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا تعارف کرائیے. میں تعارف کی محتاج ہوں کیا؟ نہیں. آپ کو لگتا ہے نہیں, سچ نکلا ہے. وقت برباد کریں ہم اپنا, ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ تعارف کی محتاج نہیں ہے. مجھے کون نہیں جانتا, یہ کون ہے جس نے مڑ کے پو کو نہیں دیکھا, تو یہ والا سین ہے. مجھے کون نہیں جانتا ہوگا. 14,000 فالوورز ہیں میرے, 14,000 صرف ایک پلیٹ فارم. مجھے لگا سوشل میڈیا انفلوئنسر. میں نے کلیکٹیو 14,000 فالوور والی بٹھائی نہیں ہے. میں نے کلیکٹیو نہیں بتائی نا, میں نے صرف ایک پلیٹ فارم کی بتائی. چلیں شروع. نہیں 14,100. ہاں, Take us back in the days. Back in the days. اچھا نا, نہیں, I'm not that old. میں آپ سے 1 سال بڑی ہوں, وہ بھی پورے 1 سال نہیں. It's 11 months. Okay. Yes. آپ کا برتھ ڈے آ رہا ہے. ابھی 2 سال بڑی ہے میرے سے. نہیں, 4 دن بعد میں پورے 1 سال. What's your journey? Okay, so my name is Nosheen Bukhari, as you know, and I've done tons of things, all the good ones, bad ones بھی, لیکن وہ میں یہاں بات نہیں کروں گی. I started off my journey as a makeup artist and teacher. Then both of these things went side by side. You were teaching? I started teaching in 2010. What were you teaching? Languages. Okay. I was a language instructor, coordinator, because I've done my specialization in Arabic, lingual sciences.
سو اس کی بنا پہ مجھے جب بھی اسکولس میں رکھا گیا تو مجھے لینگویجز کے پارٹ میں ہی رکھا گیا. اینڈ دین along side I was a makeup artist, then I worked in radio as a presenter, then as a trainer I've worked in quite a few institutions. I also taught in Quaid-e-Azam University in training them for anthropology of sound. So that was a very interesting phase of my life. I mean, I see myself as a learner. Up until now, if I'm doing this, I'm a learner. Media ko maine joining di thi, like behind the screen, you can say 2018 mein I started from Hum News. I headed their makeup department, and that's where the interest built. Although wahan pe mujhe offers aayi thi, but I never wanted to be part of the screen because mujhe social media میرے لیے کافی تھا. اور اس میں بھی میں نے اینی بڈی کوڈ, ابھی بھی جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ اسنیپ چیٹ پہ ہو تو میں کہتی ہوں یار ایک انسٹاگرام سنبھالا جائے تو بڑی بات ہے. سو آئی ایم ناٹ دیٹ کرے پرسن کہ جی میں آئی شوڈ بی آل اوور دا پلیس. سو مجھے لگتا تھا کہ وہ پھر میری چیز کمپرومائز ہو جائے گی, وچ ڈڈ ناٹ کمپرومائز وین آئی جوائنڈ انڈس ایز, وہ بھی مجھے میرے ایک دوست نے پش کیا تھا. اگین آئی نیم ہم علمدار خان. آئی ایم سو تھینکفل ٹو ہم کہ ہی واز دا ون who actually made me believe in myself. میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتی تھی کہ میں I'm made for the screen. So he pushed me and he said کہ نہیں تم کر سکتی ہو. And then when I started doing it, I believed کہ okay, this is something I can. So I started my screen journey from Indus as an entertainment, مجھے کہا جاتا تھا entertainment journalist, but اب ہر دوسرا بندہ journalist بنا ہوا ہے تو میں یہ word نہیں use کروں گی. But it was my learning to such an extent where I actually learned what entertainment journalism is, and I've wrote a few articles, started working on writing reviews, and بڑا اچھا وہ میرا content پہ جو کام ہو رہا ہوتا تھا اس کی وجہ سے میں نے بہت learn کیا. And then میں نے پھر Foundation for Arts, Culture and Education join کیا. I worked there for almost 3.5 years. بہت اچھی جرنی تھی. فیس, جس کو فیس کے نام سے جانتے ہیں لوگ, وہ میری جرنی جو تھی اس میں میں نے ملٹیپل لیولس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اسکل سیٹ میں نے وہاں سے لیے, یو کین سے. اس میں مینجمنٹ تھی, اس میں کوآرڈینیشن تھی, اس میں کمیونیکیشنس تھیں, اس میں ایٹ دا سیم ٹائم میرے اندر کوئی 600-700 بندہ ایک ایک پروجیکٹ میں ہوتا تھا. اور میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گی پاگل ہوئی ہوتی تھی, بٹ آئی واز لائک یو نو آل اوور دا پلیس. ہر جگہ میری جو ہے نا وہ گرپ ہوتی تھی. سو مینیجنگ فیسٹیولز, مینیجنگ ایونٹس, وہ ساری چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی. میرا وہاں سے بہت زیادہ آرٹسٹس کا ڈیٹا بیس بنا. اینڈ دین ایونچولی آئی لینڈیڈ ٹو دا ورلڈ, دا گریٹ ورلڈ آف خیبر. اور وہ بھی ایسے کہ the story is very interesting. I came here as a guest with my band. I used to have a band back in those days. I still have one, but that was a different one. I think that's my favorite thing about your portfolio, and you hardly mentioned that. Yeah, because پھر وہ ایک وہ بتا نا کہ میں ایک لیبل نہیں لگوانا چاہتی اپنے آپ پہ. Yeah, I'm a singer as well. And I was invited to Lashari's show. Yeah. اینڈ وہاں پہ میں نے ایک سانگ گایا, اور اس کے اوپر مجھے ایک بڑا مزے کا کامنٹ بھی ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے آن فیس بک کے, کافی شریعہ کمپلائنٹ سنگر ہیں, سر پہ دوپٹہ رکھ کے میں یوں نیچے بیٹھ کے, اور وہ میں گا رہی ہوں وکٹ گیمز گا رہی ہوں میں, اور یوں بڑا شریفانہ انداز میں. اور میرے جو بینڈ ممبرز ہیں وہ بھی بیچارے مسکین سے بیٹھے ہوئے گٹار بجانے میں. وہاں سے پھر آئی گاٹ اسپاٹیڈ, اینڈ آئی لیٹر آن آئی گاٹ کانٹیکٹیڈ کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں. دوز ور کووڈ ڈیز, کافی ڈپریسو ڈیز تھے, تو میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہی تھی ان دنوں میں. بٹ آفٹر دیٹ, لائک سنس لاسٹ ایئر, آئی سیریسلی تھاٹ کہ نہیں یار, اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی ہے, تو مجھے یہاں پہ ہاں کر دینی چاہیے. میں نے ہاں کر دی, اور آج میں اس فیملی کا حصہ ہوں. اینڈ مجھے زبردست, یہ غلط ہوئی, یہ بہت غلط ہوا ہے, اس کو ریڈو کریں. سی ناٹ فٹ فار ٹی وی. میں نے بولا نا اچھی فیملی, میں نے ہاں کر دی, آج میں اس فیملی کا حصہ ہوں. اب آپ کچھ بھی سمجھ لیں. Then you started anchoring and taking care of Yes, and the best thing that I like about this place is that I've been given all the opportunities because my talents were felt. ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں خود بھی اپنے آپ کو comfortable feel نہیں کری تھی. I thought I could not do it, but then I wasn't pushed, but I was told کہ hey یہ راستہ ہے, آپ ادھر آئے ذرا. And I enjoyed everything that I'm doing here. I'm enjoying it to the fullest, and I'm having a very good time. پھر بھی ٹائم پہ نہیں آتی. اور پھر وہ اسی لیے دیکھیں میں اتنی اب وہ انجوائے کر رہی ہوں نا, میں اپنی مرضی سے فل انجوائمنٹ کا سین. میں گھومتی پھرتی بھی سے کہتے ہیں نا اپنی دنیا میں مست مگن آتی ہوں, کام کر کے چلی جاتی ہوں. میں کیوں بوجھ بنوں خواہ. مجھے دیکھیں نا, میں جس آفس میں بیٹھوں گی ایکسٹرا لائٹ جلے گی, توانائی کا آگے بحران ہے, میں کتنا خیال کرتی ہوں. ٹائم پہ آتی ہوں, ٹائم پہ جاتی ہوں. 4 گھنٹے اور بیٹھوں گی تو 4 پیالیاں اور چائے کی پی لوں گی, کافی کا خرچہ. تنخواہ والے ٹائم بھی ایسا ہی لحاظ کر لیا گیا آپ. اچھا اب میں بولوں اس کے بارے میں, 10 دن لیٹ آپ تنخواہ دیتے ہیں, ابھی بھی آپ کو گلے ہیں.
آدھا مہینہ گزار کے تنخواہ ملتی ہے. 2 گھنٹے قرضے لینے پڑ جاتے ہیں. 2 گھنٹے والی بول رہی ہے. اچھا نہیں ہو یہ نہیں ہمیں بات کرنی. اچھا آپ کا ہو گیا بڑا ایکسپیرینس ہے ویسے. چلیے آپ ذرا اپنے ڈاکٹر considering the respect and the experience that she has, she commands a lot of respect. I mean, obviously. But the different kind of things that I did. Anyhow, میں اگر اپنا بتاؤں تو شروع کر لیتے ہیں. Obviously, Khyber Network کا ایک تعلق ہے and it's a family business started back in 2003-04 and وہاں میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں رہا because I was studying back then. میں 2007-08 میں NCA لاہور چلا گیا تھا to do my architecture. نہیں کیا and I did 3 years over there, did not complete my degree in architecture. لیکن وہ جو 3 سال کا تجربہ تھا NCA لاہور کا, لوگ کو پتہ بھی ہے NCA لاہور کی آپ دیواروں سے بھی لگ جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے نکلتے ہیں. So the true artist did come out with the experience that I got from NCA. Came back, I did my BA in journalism, then I did my masters in mass communication and obviously electronic media. And ساتھ ساتھ میں نے کام شروع کر دیا تھا. تو ڈائریکٹلی میرا جو میڈیا سے جو ڈائریکٹ تعلق تھا, although میرا پہلا پروگرام جو میں نے پروڈیوس کیا تھا وہ 2009-10 میں تھا اینڈ وہ میں لاہور سے ہی کر رہا تھا. I was doing a program on horses and everything around it. And میں نے جو پہلا سیٹ اپنا ڈیزائن کیا تھا since I was doing my architecture was back in 2009-10 as well. پھر 2011 میں نے ڈائریکٹ اسٹارٹ کر لیا while I was doing my masters. پھر میں نے اینکرنگ بھی اسٹارٹ کر دیا. I started anchoring with music shows. میری شکل کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے لیکن ایسا تھا. میوزک شوز کو کیا میں نے پہلے اینکر, پھر میں نے اسپورٹ شوز کو بھی کیا, پھر میں نے آؤٹ ڈور شوز بھی کیے, پھر میں نے رپورٹنگ بھی کی ٹیلی ویژن کے اوپر, پھر میں نے نیوز کاسٹنگ بھی کی جو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے ساری آرکائیو تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے. اینڈ اردو کی نیوز کاسٹنگ میں نے کی. پھر اس کے علاوہ میں نے آؤٹ ڈور یوتھ اورینٹیڈ شوز کیے جس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں جا کے سوشل اینڈ جو ریلیونٹ ایشوز ہیں اراؤنڈ آر یوتھ اس کے بارے میں ڈسکشنز کی with a crowd of youth. اس کے علاوہ پھر میں نے کرنٹ افیئرس کے پروگرامس کیے. تو ٹیلی ویژن کے اندر جتنے جانراز ہیں اس میں تھوڑا بہت میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا جس کو کہتے ہیں میں نے منہ مارا اپنا. اینڈ ساتھ ساتھ آئی واز پروڈیوسنگ ایز ویل. آئی ڈیڈ پینل پروڈکشنز ایز ویل. آئی ڈیڈ آؤٹ ڈور پروڈکشنز ایز ویل. میوزک شوز بھی پروڈیوس کیے ہیں. سوشل میڈیا بیس پروگرامس کو بھی پروڈیوس کیا. اس کے علاوہ نیوز پروگرامس کو بھی پروڈیوس کیا. نیوز کی ٹیم کو بھی لیڈ کیا. اس کے علاوہ جو ایک کیمپینز آتی تھی بیچ میں جیسے الیکشنز کی آتی تھی اینڈ مختلف آتی تھی ٹرانسمیشنز آتی تھی ان کو بھی ہیڈ کیا. ایونچولی بیکیم دا ٹیم لیڈر آف ون آف دا چینلز آف دا نیٹ ورک. ان ٹیم کو لیڈ کر کے پھر کچھ اس کے اندر چینجز لائے. مارکیٹنگ کے ساتھ بھی باہر جانے کا موقع ملا. سیلز کی ٹیم کے ساتھ بھی باہر گیا. کلائنٹیل سے ملاقات کی اور پھر پتہ چلا کتنی خوفناک دنیا ہے مارکیٹنگ کی. اینڈ اس میں بھی ٹریول کیا تھوڑا بہت. اینڈ جو بورڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا. اینڈ while representing the channel as a strategic communications and PR person, کافی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو جن سمجھے جاتے ہیں اپنی فیلڈ کے. ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اور یہ سب کچھ ایسی عمر میں کر رہا تھا جس عمر میں لوگوں کو اکثر موقع نہیں ملتا یہ سب کچھ کرنے کا. ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. اس کے ایڈوانٹیجز بھی تھے, ڈس ایڈوانٹیجز بھی تھے. آج تک مجھے کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہے کیونکہ ایسے سیٹنگز میں موجود ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے. لیکن پھر بھی جو تجربہ ہوتا ہے وہ آج تک بھی ہے. دیٹ از اے اسٹرگل اینڈ اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس ایز ویل. لیکن اس تجربے سے یہ ہوا کہ جب بولنا شروع کیا تو ایسے سرکلز میں وہ رسپیکٹ بھی ملی اور وہ آگے سے وہ ریسپروکیشن بھی ملی جس سے کانفیڈنس بڑھا بھی. اینڈ ایج دین جسٹ بیکیم اے نمبر. اینڈ اس کے بعد جا کے تجربہ بڑھتا رہا. میں نے پھر باہر جا کے بھی کچھ ٹیمس کو اپنا ہینڈل کیا. ہمارا مڈل ایسٹ کا جو چیپٹر ہے وہاں جا کے بھی کافی تھوڑا کام کیا میں نے. وہاں سے بھی پروگرامس کیے. تو یہ ٹی وی کی میری جرنی چلتی رہی. اس کے اندر کریٹیو انپٹس رہتی ہیں, پروگرام ڈیزائنز رہتے ہیں, اسٹریٹجک کمیونیکیشنز اس میں آ جاتی ہیں, PR ڈپارٹمنٹ بھی آ جاتا ہے. ٹیلی ویژن کا میرا تعلق اتنا رہا. سوشل میڈیا کے اوپر یس بٹ آف اے اسٹاکر. پتہ نہیں اسٹاکر کی ڈیفینیشن بھی بدلتی رہتی ہے لیکن اسٹوری دیکھنے والے میں نے 6 بجے اٹھ کے دیکھی تھی. میں نے دیکھی تھی کہ 6 بجے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ وی ور ویٹنگ فار نوشین ٹو شو اپ فار دی پوڈ کاسٹ. کیلکولیٹ کیا بیکاز 6 بجے نہیں لکھا ہوتا. اٹ سیز 12 hours. It said 6 hours ago, right? And it was 12. 12 minus 6 is 6. چلیں آپ کو میتھ اچھا ہے اس لیے چلیں ایڈوانٹیج لے گیا. ڈیفینسو ہوئی ہوئی ہے. میں جس کو چور ہونا I like it. میری ویورشپ بڑھ رہی ہے میری سٹوریز پہ. بھائی دیکھیں میں چاہتی تو میں ہائڈ بھی کر سکتی تھی بٹ دیکھیں آپ دیکھیں انجوائے کریں. یہ آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپشن یوز کرنے والی ہیں بہت جلد جتنا چل رہا ہے نا. میں پوائنٹ نہیں ہوں اس معاملے میں. میں دکھانا چاہتی ہوں سوشل میڈیا پہ میں نے زیادہ
इस वक्त ऑब्वियसली शौक बड़ा है मेरा बाय द वे, बिकॉज मैं उस लिहाज से नहीं कि आई वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया. मेरा शौक फोटोग्राफी और पोइट्री का बहुत है, एंड आई हैव written a few poems as well, and उसमें भी I surprise myself in writing in Urdu, क्योंकि मैं इतना फोटे नहीं समझता, उर्दू ज़ुबान पे इतना मेरा गिरफ्त नहीं है कि वो वोकैबलरी और वो टर्मिनोलॉजीज़ मेरे पास आ रही हों, लेकिन फिर भी एक आमदी कहते हैं उसको होती है. मैं आज़ाद शायरी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत. शौक़ बहुत है अपने हज़ारा ख्याल करने का थ्रू पोइट्री, एंड फोटोग्राफी मुझे लगता है थोड़ी बहुत मैं डिसेंट कर लेता हूँ. तो वो उसकी ब्लॉगिंग करने का, हमेशा ब्लॉगिंग करने का एक शौक़ रहा है. तो सोशल मीडिया पे ये सब कुछ करने का बड़ा शौक़ है मेरा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं किया. एंड ये पॉडकास्ट वाली चीज़ जो अब हमने स्टार्ट की है अंडर द बैनर ऑफ पॉडकास्ट वैरायटी चैनल, इसमें भी यही कोशिश यही है कि कुछ ऐसी चीज़ों का इजहार किया जाए जो कन्वेंशनली टीवी पे बंदा नहीं कर सकता. तो इसमें थोड़ी बहुत अपने आप की भी एक्सप्रेशन आएंगे, एंड कुछ ऐसी डिस्कशन और ऐसे ओपिनियन सामने आएंगे जो अदरवाइज टीवी के जॉनर्स के अंदर. In short, we're about to show our true colors to you. तो I think no matter how scary they are. हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते. You have to bear. इसके अंदर लेकिन थोड़ी बहुत मैं चाहूँगा कि इसमें वल्नरेबिलिटीज भी सामने आनी चाहिए थोड़ी बहुत हमारी, क्योंकि हमारा होता है ना कि नहीं ये बुरा काम तो मैंने नहीं किया, ये तो गलती मेरे से नहीं होती. अच्छा, है हम ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू हो जाएंगे फिर तो. कुछ वल्नरेबिलिटी सामने लाना इसलिए भी ज़रूरी ताकि दूसरे बंदे को भी ये लगे कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं. हम अगर स्क्रीन के सामने आ गए, माइक हमारे सामने पड़ा, इसका मतलब नहीं है कि हमने वो समझ लिया अपने बारे में कि हम कर गए भाई सब कुछ, हम कर गए और हम जो कह रहे हैं वो बस पत्थर पे लकीर है और आपको मानना ज़रूरी है. हम अपना ओपिनियन इम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी गलतियां करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं और मजीद गलतियां भी शायद करेंगे. लेकिन अगर कोई ऑन पर्पस नहीं करेंगे, हम पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हाँ हो सकती है, लेकिन अगले दिन आके मान लेंगे. अगर हमारी बैशिंग हुई सोशल मीडिया पे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. सो हाथ लेकिन अगर बिला वजह हुई तो अड्डी है नहीं, हाथ हौला रखिएगा ना. आप लोग भी होता ना घुस ही जाते हैं ना, गाली तो नहीं. उसके फिर हमारे पास बैनिंग पॉलिसीज भी, फिर हम कम्युनिटी गाइडलाइंस पे जाते हैं ऐसे लोगों के लिए. लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ गेटिंग अ फ्यू अकाउंट्स बैंड ऑन ट्विटर. तो मैं वो फाइल में लगा के आपको दिखा दूंगी. सो मजे की अंग्रेजी से नौशीन ने आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ गेटिंग अ फ्यू बैंड. I have to sound fancy. ये चीजें भी पोर्टफोलियो में घुसाई गई. कहते हैं ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही, ये भी टैलेंट है. किसी को बैंड आप करवा के दिखाएं मुझे. किसी को मुझे वो वाली मूवी याद आ जाती है लियोनार्डो डिकैप्रियो की. कौन सी? जिसमें वो कौन आर्टिस्ट होते हैं. What was the name of it? उसकी हजार. Catch Me If You Can. Oh, okay, yes. अपना रूप बदलते रहते हैं तो पता नहीं चलता कि असल रूप क्या है. I have a lot of hats. और अभी भी नहीं पता हमें. अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे मेकअप के पीछे कैसे हमें पता चल गया? Exactly. Wake up! It's not makeup. पिछे ही पै गए हो तुसी. अच्छा जी, तो फिर रगे मिल गई हमें. ये एक आर्टिस्ट की तौहीन है. If this is what you call makeup, then I'll pass. I quit. I'm not a makeup artist. तो ही ने डाला कुछ. Anyway, I think we should wind it up. Yes, बहुत हो गया. तो हम इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे कभी, जिंदगी रही तो. इसके बाद ये वाइंड अप भी टीवी वाला होने वाला है. कर लेंगे. नहीं, मैंने कहा इसलिए जिंदगी रही तो मैंने नहीं कहा कि अगले हफ्ते तक आप लोग अगले हफ्ते नहीं, हमें नहीं पता. अच्छा, सीक्वेंस बता देते हैं मेरे ख्याल से. नौशीनों में एक पॉडकास्ट किया करेंगे जिसका नाम है NFTV, नॉट फिट फॉर टीवी, एंड इसके हमारी फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. काम जरूर करेंगे साथ साथ. नॉट फिट पहले कह दिया हमने, नॉट फिट. एंड एहसन बिलाल बाजवा अपना करेंगे पॉडकास्ट जिसमें मैं सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर करूंगा. उसका नाम अभी हमने डिसाइड नहीं किया है. हम क्यों करें, आप करें ना. मेरा मतलब है हमने मैं डिसाइड करूंगा. अम्मी अब्बू की तरफ आ जाते हैं. मेरा मतलब एकदम से खुद सीनियर सिटीजन वाली बात सीरियसली है. तो एनीवेज उसका नाम मैं डिसाइड करूंगा एंड देन हम हमारी जो कम्युनिटी, बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट वैरायटी चैनल पे उनको नजर आ जाएगा. एंड इसी तरह मेरे ख्याल से लोगों को भी हम ये पैगाम देते हुए चलें कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है. इफ यू डू नॉट हैव अ सेटअप ऑफ अ पॉडकास्ट setup of technical mics and the lights and the studio setup and all of that, podcast variety channel is a platform for you people to come in and come on board. And if you want to do a podcast, if your idea is solid enough, we can facilitate you. And आपका जो podcast का एक अलग से एपिसोड है आप यहाँ से कर सकते हैं हमारी फैसिलिटी से. उसके लिए अलग से किराया दे दीजिएगा बस. हमें जगह कुछ ना कुछ तो लेंगे, ऐवी तो नहीं ना. या फिर हम आपका प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी ये होगी कि once a week एक एपिसोड. फिर तो बनता है कहना ना कि अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे. नहीं, अगर हमारा दिल करे तो ट्वाइस हम कभी भी कर सकते हैं. हमारा स्टूडियो है, हमारा माइक है. लेकिन अगर हम वो सोशल मीडिया की एल्गोरिथम को अंडर कंसीडरेशन करें तो एक टाइम पे आना, एक टाइम पे ज्यादा बेहतर है. हम एक दिन पे एक मखसूस टाइम पे आया करेंगे. चल ओके, वी आर साइनिंग ऑफ. ओके, बाय बाय.